اس کتاب میں مصنفہ نے غیر جانبداری سے 7ویں صدی کے عرب کے حالات، سیاسی کشمکش، سماجی تبدیلیوں اور روحانی انقلاب کو بیان کیا ہے۔ یہ ویڈیو AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہٰذا تلفظ یا جنس کی شناخت میں معمولی غلطی ہو سکتی ہے۔ آج ہم کیرن آرمسٹرانگ کی ایک بہت ہی اہم کتاب محمد اے پروفٹ فار آر ٹائم کے تعارف کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لکھی گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر مغربی دنیا کے لیے بھی لکھی گئی ہے تاکہ وہ ان اسباق کو سمجھ سکیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اور یہ ٹائمنگ، مطلب یہ کتاب ایک ایسے وقت میں آئی جب اسلام اور مغرب کے بیچ ایک بہت بڑی ایک خلیج محسوس کی جا رہی تھی۔ جی، آپ نے صحیح کہا۔ آرمسٹرانگ کا موقف یہی ہے کہ 9/11 کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا نا، اسے نفرت اور غلط فہمیوں نے بہت تیزی سے پر کیا۔ اچھا۔ تو وہ اس کتاب کے ذریعے اس خلا میں ایک زیادہ حقیقی اور تاریخی طور پر درست تصویر پیش کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کو سمجھے بغیر آپ جدید دنیا کے بہت سے سیاسی اور سماجی مسائل کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ مغرب میں جو اسلاموفوبیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، یہ بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں، ہے نا؟ بہت گہری ہیں۔ یہ صلیبی جنگوں کے زمانے تک جاتی ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ 12ویں صدی میں یورپی راہبوں نے باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا۔ کیا بیانیہ تھا وہ؟ انہوں نے یہ تاثر قائم کیا کہ اسلام تلوار کا مذہب ہے اور یہ کہ اس کے پیغمبر نے طاقت کے زور پر اپنا دین مسلط کیا۔ یہ کتاب اسی قسم کے صدیوں پرانے گہرے اور متعصبانہ نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔ اور آرمسٹرانگ کے مطابق یہ صرف کوئی پرانی تاریخی بحث نہیں ہے، اس کے آج بھی نتائج نکل رہے ہیں۔ جی، اور بہت خطرناک نتائج نکل رہے ہیں۔ وہ واضح کرتی ہیں کہ اس قسم کے تعصب کو ہوا دینا اصل میں انتہا پسندوں کے ہاتھ مضبوط کرنے جیسا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب مغرب میں اسلام کو ایک متشدد مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو دوسری طرف کے انتہا پسندوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مغربی دنیا ہمارے خلاف ہے۔ بالکل، وہ اسلامی دنیا کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس طرح دونوں طرف کی جو انتہائیں ہیں وہ ایک دوسرے کو جواز فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ کتاب اس شیطانی چکر کو، اس وشس سائیکل کو توڑنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کو کسی جنگی داستان کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ناانصافی، لالچ اور تکبر کے خلاف ایک انتھک سماجی اور روحانی جدوجہد کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کہانی ایک ہیرو کی ہے، لیکن وہ ہیرو ایک جنگجو سے زیادہ ایک مصلح ہے، ایک قانون بنانے والا ہے اور ایک امن قائم کرنے والا ہے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے محمد اے پروفٹ فار اے ٹائم کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کامنٹ میں لکھیں۔ آپ کا ہر کمنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کتاب کے جو بنیادی خیالات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ جی، تعارف میں مصنفہ ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مذہبی روایت ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ یہ سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی جامد چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ یہ خدا کی جو ماورائی حقیقت ہے، یعنی ٹرانسینڈنٹ ریالٹی، اور ہماری جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس کے بیچ ایک مسلسل چلنے والی بات چیت ہے۔ ایک ڈائیلاگ ہے۔ یعنی ہر نسل ماضی کو اپنے حال کے آئینے میں دیکھتی ہے۔ بالکل، ہر نسل اپنے زمانے کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ماضی کی طرف دیکھتی ہے اور ماضی کی تعلیمات کو، ان کی حکمت کو اپنے حال پر لاگو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ صرف دورانہ نہیں ہے، یہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، بہترین مثال ابتدائی مسلم مورخین کی ہے، جیسے ابن اسحاق اور الطبری۔ جب وہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یہ سوانح لکھ رہے تھے تو اسلام ایک چھوٹی سی جماعت نہیں تھا۔ نہیں، تب تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت بن چکا تھا۔ ایک بہت بڑی سلطنت جو ہمالیہ سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔
ان کے مسائل 7ویں صدی کے مکہ کے ابتدائی مسلمانوں سے بالکل مختلف تھے۔ تو ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن اسحاق اور الطبری جیسے لوگ صرف تاریخ نہیں لکھ رہے تھے؟ نہیں، وہ صرف تاریخ نہیں لکھ رہے تھے، وہ تو اپنے دور کے مسائل کا حل تلاش کر رہے تھے۔ بالکل، وہ 9ویں صدی کی ایک سپر پاور کے مسائل کو 7ویں صدی کے نبی کے زندگی سے حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ حکمرانی، قانون، سماجی انصاف جیسے موضوعات پر رہنمائی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ حال کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا استعمال کر رہے تھے، جو کہ ایک بہت ہی جدید سوچ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر پیغمبر آج ہمارے درمیان ہوتے تو وہ ان حالات میں کیا کرتے؟ یہ ایک زندہ مکالمہ تھا جو وہ ماضی کے ساتھ کر رہے تھے، اور یہی مکالمہ آج تک جاری ہے۔ اور اس مکالمے کو زندہ رکھنے کے لیے شاید ایک مرکزی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مثال، ایک رول ماڈل۔ یقیناً، آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ ہر بڑی مذہبی روایت میں ایک مثالی شخصیت، ایک آرکیٹائپ ہوتی ہے جو اس مذہب کے سب سے اعلیٰ آئیڈیل کو انسانی شکل میں پیش کرتی ہے۔ جیسے بدھ مت کے پیروکار گوتم بدھ کی شخصیت میں نروان یعنی حتمی سکون کی حقیقت کو مجسم دیکھتے ہیں، یا عیسائی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں خدا کی محبت اور شفقت کا عملی مظاہرہ پاتے ہیں۔ یہ صرف تاریخی کردار نہیں رہتے بلکہ روحانی نقشے بن جاتے ہیں۔ بالکل، روحانی نقشے جن کی پیروی کی جائے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام کی شخصیت کا کیا مقام ہے؟ کتاب کے مطابق مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی خدا کی اس دنیا میں موجودگی اور سرگرمی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ان کی زندگی اس بات کی کامل مثال پیش کرتی ہے کہ خدا کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے کا یعنی اسلام کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور اسی لیے سنت کی اتنی اہمیت ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ان کے اقوال یعنی احادیث اور ان کے طرز عمل یعنی سنت کو بڑی احتیاط سے مرتب کرنا شروع کیا۔ اور سنت پر عمل کرنے کا مقصد کیا صرف ظاہری طور پر نقل کرنا تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مقصد صرف ظاہری نقل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس شخصیت کے اندرونی مزاج کو، اس کے باطن کو اپنانا تھا۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ 7ویں صدی کے عرب کی ہو بہو نقل کی جائے، بلکہ یہ تھا کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی، جیسے کھانے پینے میں، بات کرنے کے انداز میں، صفائی رکھنے میں، ان کی تقلید کر کے خدا کے آگے جھکنے کا وہی اندرونی رویہ پیدا کیا جائے جو ان میں تھا۔ یہ ایک طرح کی روحانی تربیت تھی۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن آج کی دنیا میں تو اس شخصیت کو بہت ہی مختلف اور اکثر متضاد زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جی، اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ آج ہم 2 انتہاؤں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کون سی 2 انتہائیں؟ ایک طرف تو مغربی دنیا کا اسلاموفوبیا ہے، جہاں پیغمبر کو ایک جنگجو، ایک دھوکے باز اور یہاں تک کہ دہشت گرد اور پیڈوفائل جیسے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو صلیبی جنگوں کے پروپیگنڈے سے شروع ہوئی اور آج تک کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ اور دوسری انتہا؟ دوسری طرف کچھ مسلم انتہا پسند ہیں۔ وہ ان کی زندگی کو اپنے متشدد نظریات کی بنیاد بناتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی کے واقعات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنے ظالمانہ اقدامات کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مصنفہ کے نزدیک یہ دونوں ہی تصویریں غلط ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں ہی تصویریں اصل شخصیت کی توہین ہیں اور تاریخ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہیں۔ لیکن کیا یہ دونوں انتہائیں ایک دوسرے کو تقویت نہیں دیتی؟ میرا مطلب ہے کہ مغرب کا تعصب انتہا پسندوں کے بیانیوں کو مضبوط نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے۔ جب مغربی میڈیا یا سیاستدان اسلام کو متشدد اور پیغمبر کو جنگجو بنا کر پیش کرتے ہیں تو انتہا پسند گروہ اپنے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، مغرب اسلام کا دشمن ہے، وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے اور ہمارے خلاف جنگ پر تلا ہوا ہے۔ اس سے انہیں ہمدردی بھی ملتی ہے اور نئے لوگ بھرتی کرنے میں مدد بھی۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اس تعصب کو جاری رکھنا نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی بے حد خطرناک ہے۔ اور اس پوری بیانیے میں جہاد کا لفظ بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے نا، جسے مغرب میں تقریباً ہمیشہ ہولی وار یا مقدس جنگ ہی سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور کتاب اس تصور کو بہت سختی سے چیلنج کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔
کتاب کہتی ہے کہ پیغمبر کی پوری زندگی ایک جہاد تھی، لیکن اس لفظ کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں جنگ کے لیے جو لفظ ہے وہ قتال ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو یہ جد و جہد کس کے خلاف تھی؟ صرف بیرونی دشمنوں کے خلاف؟ نہیں، یہ اس سے بہت وسیع جد و جہد تھی۔ مصنفہ کے مطابق یہ 7ویں صدی کے پرتشدد اور منقسم عرب معاشرے میں امن قائم کرنے کی ایک انتھک کوشش تھی۔ اچھا، یہ لالچ کے خلاف ایک مہم تھی، ناانصافی کے خلاف، قبائلی غرور اور تکبر کے خلاف ایک مہم تھی۔ تو یہ ایک سماجی اور اخلاقی جد و جہد تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسی تخلیقی جد و جہد تھی جس کا مقصد ایک پرانے، ناکارہ اور ظالمانہ نظام کی جگہ ایک نیا، منصفانہ اور ہمدردانہ معاشرتی نظام لانا تھا۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ آج ہمیں ایسی ہی جہاد کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے جو مسائل پیدا کرنے کے بجائے حل تلاش کرنے کے لیے اتنی ہی شدت سے کام کریں۔ آپ نے تکبر اور ناانصافی کی بات کی۔ کتاب میں اس ذہنی کیفیت کے لیے جاہلیہ کے استعمال ہوئی ہے۔ عام طور پر تو اس کا ترجمہ جہالت کا دور کیا جاتا ہے۔ جی، لیکن کیا یہ صرف علم کی کمی کا نام ہے؟ یہی میرا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا مسئلہ تھا۔ جاہلیہ صرف لا علمی کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ذہنی اور اخلاقی بحران تھا۔ ذہنی بحران کس طرح کا؟ یہ ایک ایسی ذہنیت تھی جو تکبر، جارحیت، خود غرضی اور سب سے بڑھ کر قبائلی عصبیت پر مبنی تھی۔ اس دور میں قبیلے کی جھوٹی شان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگیں شروع ہو جاتی تھیں جو نسلوں تک چلتی تھیں۔ اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بالکل، کمزوروں جیسے یتیموں، غریبوں اور عورتوں پر ظلم عام تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا۔ یہ تو آج کی دنیا کے کچھ حصوں سے بہت ملتا جلتا لگتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یعنی قبائلی عصبیت کی جگہ شاید قومی یا نظریاتی عصبیت نے لے لی ہے۔ بالکل، اسی لیے آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ تصور آج بھی متعلقہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا پیغام اس ذہنی بحران کا روحانی حل تھا۔ ان کا مقصد صرف نئے قانون نافذ کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنا تھا۔ تبدیلی اندر سے آنی چاہیے تھی۔ جی، وہ سماجی اصلاحات کو ایک نئی روحانی بنیاد فراہم کرنا چاہتے تھے تاکہ تبدیلی اندر سے آئے، نہ کہ صرف اوپر سے مسلط کی جائے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تعارف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتاب ایک ایسی پیچیدہ اور کثیر الجہت شخصیت کو سامنے لاتی ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف ایک نیا مذہب قائم کرنا نہیں تھا۔ نہیں، مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ مقصد تھا ایک زیادہ منصفانہ، ہمدرد اور پرامن معاشرہ تشکیل دینا، اور ان کی جدوجہد کی کہانی آج کی اس تقسیم شدہ اور پرتشدد دنیا کے لیے گہرے اسباق رکھتی ہے۔ بالکل، اور یہ تو صرف تعارف تھا، یہ حصہ اول تھا۔ اگلے حصے میں ہم چیپٹر 1 مکہ پر گفتگو کریں گے، جہاں مکہ کی معاشی، قبائلی اور مذہبی ساخت کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جی بالکل، ہم دیکھیں گے کہ اس شہر کا ماحول کیسا تھا جس میں یہ پیغام نازل ہوا۔ اور میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ اگلا حصہ بھی 30 منٹ سے کم نہیں ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل سے بات ہو۔ تو جاتے جاتے آپ سامعین کے لیے کوئی سوال چھوڑنا چاہیں گی؟ جی، جب ہم 7ویں صدی کے مکہ کی دنیا میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سوچنا اہم ہے کہ ہماری اپنی جدید جاہلیت کے عناصر کیا ہیں۔ بہت گہرا سوال ہے۔ وہ کون سا لالچ، تکبر اور تقسیم ہے جو آج ایک زیادہ منصفانہ اور پرامن دنیا کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ اسلام سے پہلے مکہ کا ماحول کیسا تھا، معاشرتی، معاشی اور روحانی طور پر، اور اس پس منظر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے پیغام کے آغاز کو کیسے شکل دی۔ بالکل، ہم نے اس روحانی بے چینی کو سمجھنے کی کوشش کی جو اس وقت کے مکہ میں موجود تھی، اور آج ہم اسی کہانی کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس سفر کو دیکھیں گے کہ کس طرح ایک انتہائی ذاتی، روح کو جھنجھوڑ دینے والا تجربہ ایک عوامی پیغام میں بدلا، اور پھر اس پیغام نے مکہ کے پورے
معاشرے کو کیسے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ جی، تو آج ہم خاص طور پر کتاب کے 3 اہم ابواب پر توجہ مرکوز کریں گے۔ پہلا، The First Revelations، یعنی پہلی وحی کا نزول۔ اس کے بعد پرسیکیوشن ان مکہ، مکہ میں ہونے والے ظلم و ستم کا دور۔ اور آخر میں ان مشکلات کے بیچ دی ارلی مسلم کمیونٹی، یعنی ابتدائی مسلم کمیونٹی کیسے وجود میں آئی اور مضبوط ہوئی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مصنفہ ان واقعات کو کس طرح دیکھتی ہیں جنہوں نے آنے والی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی وحی کی۔ اس لمحے پر واپس چلتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پچھلی بار کیا تھا۔ پیغام سے پہلے ایک شدید روحانی تلاش کا دور تھا۔ آرمسٹرانگ نے مکہ کی جو تصویر کشی کی ہے وہ ایک ایسے شہر کی ہے جو تجارتی طور پر بہت کامیاب تھا لیکن روحانی طور پر بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جی، یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ آرمسٹرانگ جاہلیت کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں اور وہ اس کی بہت دلچسپ تشریح کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کے مطابق جاہلیت کا مطلب صرف ان پڑھ ہونا یا جہالت نہیں تھا، یہ ایک ذہنی کیفیت تھی، ایک طرح کی متکبرانہ وحشت جہاں انسان یہ سمجھتا تھا کہ میری دولت، میرا قبیلہ، میری طاقت ہی سب کچھ ہے۔ یعنی ایک قسم کی خود انحصاری کا تکبر؟ بالکل، اور اس کی وجہ سے پرانی قبائلی اقدار جیسے کمزوروں کی دیکھ بھال کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، وہ سب ختم ہو رہی تھیں۔ مکہ ایک نیا سرمایہ دارانہ مرکز بن گیا تھا جس نے ایک بہت بڑا اخلاقی خلا پیدا کر دیا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی اینی تھنگ گوز والی ذہنیت تھی جہاں سماجی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جی، اور اسی روحانی گھٹن اور بے چینی کے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے شور سے دور غار حرا میں سکون تلاش کیا کرتے تھے۔ اور یہیں تقریباً 610 عیسوی میں وہ تجربہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کتاب اس پہلے تجربے کو کیسے بیان کرتی ہے؟ یہ کوئی عام پرسکون روحانی واقعہ تو نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں، آرمسٹرانگ کا انداز یہاں بہت منفرد ہے۔ وہ اسے کسی مذہبی واعظ کی طرح نہیں دیکھتی، بلکہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کی طرح اس کا نفسیاتی اور وجودی جائزہ لیتی ہیں۔ یعنی وہ اس کے اثرات پر بات کرتی ہیں۔ جی، وہ اس تجربے کو ایک زبردست شخصیت کو مکمل طور پر بدل دینے والا واقعہ کہتی ہیں۔ وہ اسے ایک ڈرامائی حملہ یعنی ڈرامیٹک اٹیک کا نام دیتی ہیں۔ ڈرامائی حملہ؟ یہ تو بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ یہ سننے میں کسی نعمت سے زیادہ ایک خوفناک تجربہ لگتا ہے۔ اور ابتدائی طور پر یہ تھا بھی۔ کتاب کے مطابق اس تجربے کے بعد وہ شدید خوفزدہ تھے۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا اور انہیں شک تھا کہ شاید ان پر کسی جن یا کسی بری طاقت کا اثر ہوا ہے۔ یہ تو بہت ہی انسانی رد عمل ہے۔ بالکل، اور یہاں حضرت خدیجہ کا کردار غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتا ہے۔ وہ صرف تسلی نہیں دیتی بلکہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو اس تجربے کے غیر مشروط تصدیق کرتی ہیں۔ وہ اس تجربے کو کیسے پرکھتی ہیں؟ وہ اسے ایک اخلاقی کسوٹی پر پرکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا آپ جیسے شخص کو کبھی رسوا نہیں کرے گا جو رشتوں کو جوڑتا ہے، سچ بولتا ہے اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بصیرت تھی۔ اور پھر وہ اپنے کزن وریکہ بن نوفل کے پاس بھی جاتی ہیں۔ اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ پہلی بیرونی تصدیق ایک عیسائی عالم کی طرف سے آئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے آرمسٹرانگ نمایاں کرتی ہیں۔ ورقہ جو پرانے صحیفوں کے عالم تھے فوراً اس تجربے کو حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والے ناموس سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اسے نبوت کے تسلسل میں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، وہ اسے ایک وسیع تر ابراہیمی روایت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیغام شروع سے ہی کسی ایک قبیلے یا قوم تک محدود نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن وریکہ نے پیشن گوئی بھی کی تھی جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور یہ خیال اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل تصور تھا کیونکہ قبیلہ ہی سب کچھ تھا۔ اور اس پہلے تجربے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ کتاب میں اسے فترۃ الوحی یعنی خاموشی کا دور کہا گیا ہے۔ آرمسٹرانگ اس کے نفسیاتی اثرات کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ شدید روحانی اذیت کا تھا۔ انہیں یہ شک ہونے لگا کہ شاید خدا نے انہیں منتخب کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ یہ گہری تنہائی اور بے یقینی کا احساس تھا
جو کسی بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ خاموشی ٹوٹی۔ جی، طویل انتظار کے بعد سورۃ الضحیٰ کی آیات نازل ہوئیں، جو ایک گہری ذاتی تسلی تھیں۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہ تو بہت ہی ذاتی اور تسلی بخش پیغام ہے۔ بالکل، اور پھر یہ آیات ان کے ذاتی تجربے کو ایک آفاقی پیغام سے جوڑ دیتی ہیں۔ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی تو یتیم پر سختی نہ کرو۔ اچھا، آرمسٹرانگ کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے ذاتی درد کو پوری انسانیت کے دکھوں سے جوڑ دیا گیا اور انہیں یہ پیغام عام کرنے کا حکم ملا۔ تو یہ ایک شدید ذاتی تجربہ تھا جو اب ایک عوامی پیغام بننے والا تھا۔ اور جب کوئی پیغام سٹیٹس کو، خاص طور پر جہاں پیسہ اور طاقت کا کھیل ہو، کو چیلنج کرتا ہے تو رد عمل تو آتا ہے۔ قریش نے اس کی اتنی شدید مخالفت کیوں کی؟ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر کوئی مذہبی یا نظریاتی بحث نہیں تھی۔ یہ خالص طور پر معیشت، طاقت اور سماجی ڈھانچے کا معاملہ تھا۔ یعنی یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں تھا بلکہ بزنس اور پاور کا مسئلہ تھا۔ بالکل، اسلام کا توحید کا پیغام، یعنی ایک خدا، کعبہ میں رکھے 360 بتوں پر مبنی پورے معاشی نظام کے لیے براہ راست خطرہ تھا۔ حج اور زیارتوں سے قریش کو بے پناہ دولت اور عزت ملتی تھی۔ اور سماجی طور پر اسلام کا پیغام مساوات کا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی قبیلہ بڑا نہیں، کوئی امیر غریب سے برتر نہیں۔ یہ ان کے پورے قبائلی تفاخر اور سماجی ڈھانچے کے خلاف تھا۔ یہ ان کے آباء و اجداد کے طریقوں پر بھی سوال اٹھا رہا تھا۔ جی، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ سنت، یعنی آباء و اجداد کی روایات پر سوال اٹھانا ناقابل برداشت تھا۔ تو مختصراً یہ ان کی پوری زندگی کے طریقے پر ایک حملہ تھا۔ تو یہ مخالفت شروع کیسے ہوئی؟ کیا یہ شروع سے ہی پرتشدد تھی؟ نہیں، شروع میں یہ طنز اور مذاق کی صورت میں تھی۔ انہیں شاعر، کاہن یا مجنون کہا گیا۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ تھا۔ لیکن جب عوامی تبلیغ شروع ہوئی تو یہ کھلے ظلم میں بدل گئی۔ اور نشانہ کون بنا؟ خاص طور پر ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو کمزور تھے، غلام تھے یا جن کا قبیلہ طاقتور نہیں تھا، جیسے حضرت بلال کو گرم ریت پر لوٹایا جانا یا حضرت سمیہ اور ان کے خاندان کی شہادت۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ مخالفت کتنی سفاکانہ ہو گئی تھی۔ آرمسٹرانگ ایک بہت ہی پیچیدہ اور متنازع واقعے پر بھی بات کرتی ہیں جسے شیطانی آیات کہا جاتا ہے۔ وہ اس واقعے کو کس طرح پیش کرتی ہیں؟ یہ ایک بہت ہی انسانی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ جی، اور آرمسٹرانگ اس موضوع پر بات کرنے سے بالکل نہیں گھبراتی۔ وہ اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت اور امن کی شدید خواہش کے تناظر میں دیکھتی ہیں۔ یعنی وہ اپنی قوم کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ جی، ایک موقع پر انہوں نے کچھ ایسی آیات پڑھیں جن میں مکہ کی 3 دیویوں لات، عزیزہ اور منات کو اللہ کے ہاں سفارشی تسلیم کرنے کا اشارہ تھا۔ اس پر قریش بہت خوش ہوئے اور ایک عارضی صلح ہو گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کتاب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے فوراً اس سے رجوع کر لیا۔ اس واقعے سے آرمسٹرانگ کیا نتیجہ اخذ کرتی ہیں؟ ان کے نزدیک یہ واقعہ ان کی انسانیت اور دیانتداری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کسی دیوتا کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی اندرونی کشمکش کو دکھاتا ہے جو اپنی قوم کو جوڑنا چاہتا ہے لیکن اپنے بنیادی توحید کے پیغام پر کوئی سمجھوتا کرنے کو بھی تیار نہیں۔ اور جب انہوں نے اس سے رجوع کیا تو قریش کا رد عمل اور بھی سخت ہو گیا ہوگا۔ بہت زیادہ سخت ہو گیا۔ اس تمام ظلم و ستم کے جواب میں ابتدائی مسلمانوں کا رویہ کیسا تھا؟ انہوں نے لڑائی کیوں نہیں کی؟ بالکل نہیں۔ کتاب میں صبر کے تصور پر بہت زور دیا گیا ہے اور آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ محض غیر فعال برداشت کرنا نہیں تھا بلکہ ایک فعال غیر متشدد مزاحمت تھی، ایک اصول پر قائم رہنا۔ تو یہ اسلام کو ایک اصلاحی تحریک کے طور پر پیش کرتا ہے، نہ کہ ایک انقلابی پرتشدد تحریک کے طور پر۔ جی، ان کا طریقہ کار مکمل طور پر پرامن تھا، اور جب مکہ میں رہنا ناممکن ہونے لگا تو ایک اور قدم اٹھایا گیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت؟ جی، مسلمانوں کے ایک گروہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی، جہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک قدم تھا۔ اسٹریٹجک کیسے؟ یہ تو صرف جان بچانا نہیں تھا۔ یہ صرف جان بچانا نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مکہ کے قبائلی نظام سے باہر اتحادی تلاش کر رہے تھے۔ یہ ایک نئے عالمی ویژن کی شروعات تھی۔ اور پھر قریش کا آخری اور سب سے سخت قدم آیا،
بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ۔ جی، یہ 3 سالہ بائیکاٹ ایک طرح سے پورے قبیلے کو بھوک سے مارنے کی کوشش تھی۔ ان سے ہر قسم کا لین دین، شادی بیاہ، ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا گیا۔ یہ تو بہت ہی شدید اقدام تھا۔ بہت شدید، لیکن اس انتہائی مشکل وقت میں بھی، جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون کے ذریعے پرامن بقائے باہمی کی پیشکش کی۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی انتہا پسندی کے جواب میں بھی اصولوں پر قائم رہنا۔ بالکل۔ اچھا، اس شدید دباؤ، اس ظلم و ستم کا ان چند پیروکاروں پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ اس سے کوئی گروہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر پھولاد بن جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہ پھولاد بن گئے۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہی ظلم و ستم وہ بھٹی تھی جس میں امت کا تصور پیدا ہوا۔ امت کا تصور یعنی ایک کمیونٹی کا احساس؟ جی، لیکن یہ کوئی عام کمیونٹی نہیں تھی۔ ایک نئی شناخت نے جنم لیا جو خون یا قبیلے کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشترکہ عقیدے اور مشترکہ مصائب پر تھی۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت کا نظریہ کوئی کتابی بات نہیں تھی، بلکہ یہ مکہ میں بقا کی ایک حقیقی عملی جدوجہد سے پیدا ہوا تھا۔ بالکل، یہ ایک مظلوم اقلیت تھی جو اپنے اتحاد اور مشترکہ مقصد میں طاقت تلاش کر رہی تھی۔ یہ نظریہ زمین پر حقیقی انسانوں کے درمیان حقیقی تکالیف سے گزرتے ہوئے پروان چڑھ رہا تھا۔ اس مشکل دور کے آخر میں، جسے عام الحزن یا غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، اسراء و معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آرمسٹرانگ کے مطابق یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا۔ اس کی گہری علامتی اہمیت کیا تھی؟ آرمسٹرانگ کے لیے یہ ایک نفسیاتی اور روحانی طور پر بہت اہم موڑ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے نے مشن کے افق کو بہت وسیع کر دیا۔ کیسے؟ یروشلم کا سفر اور وہاں تمام پچھلے انبیاء کی امامت کرنا اس بات کی علامت تھی کہ اسلام کوئی نیا الگ تھلگ دین نہیں بلکہ اسی عظیم ابراہیمی روایت کا تسلسل ہے۔ اس نے تو عربوں کو ایک نئی شناخت دی ہوگی۔ جی، اس نے عربوں کو جو خود کو اس الہی تاریخ سے باہر سمجھتے تھے اس کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ اس نے پیغام کو ایک عالمی تناظر دے دیا۔ اور اس واقعے کا وقت بھی بہت اہم تھا۔ بہت اہم۔ یہ اس وقت پیش آیا جب حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد تمام زمینی سہارے ختم ہو چکے تھے۔ اس واقعے نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی طور پر تقویت بخشی بلکہ اس نے اگلے مرحلے یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روحانی بنیاد فراہم کی۔ یعنی یہ مکہ کی تنگ گلیوں سے نکل کر ایک عالمی برادری کے تصور کی طرف پہلا علامتی قدم تھا۔ حافظ ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ ایک نئے آغاز کا اشارہ تھا۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح غار حرا کے ایک شدید ذاتی تجربے نے ایک ایسے پیغام کو جنم دیا جس نے مکہ کے پورے سماجی اور معاشی نظام کو چیلنج کر دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے جواب میں ہونے والے ظلم و ستم کی آگ میں تپ کر ایک نئی قسم کی کمیونٹی یعنی امت نے جنم لیا جس کی بنیاد اخلاقیات اور مشترکہ عقیدے پر تھی۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ یہ چھوٹی، کمزور اور مظلوم جماعت مکہ کے طاقتور نظام کے سامنے ہمت تو نہیں ہاری، وہ زندہ رہی۔ لیکن صرف زندہ رہنا ایک منصفانہ معاشرے کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اس خواب کو سچ کرنے کے لیے، اس روحانی تحریک کو ایک فعال معاشرے میں بدلنے کے لیے مزید کس چیز کی ضرورت تھی؟ انہیں صرف بقا نہیں بلکہ ایک نظام کی ضرورت تھی۔ اور اسی سوال کا جواب ہمیں اس کہانی کے اگلے اور شاید سب سے اہم مرحلے میں ملے گا۔ جی، مدینہ کا مرحلہ۔ بالکل۔ ہماری اگلی قسط یعنی اس سلسلے کے تیسرے حصے میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ مدینہ کی طرف ہجرت یعنی دا ہجرہ۔ اس کے بعد میثاق مدینہ، دی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جو تاریخ کی پہلی کثیر المذہب ریاست کا دستور تھا۔ اور آخر میں مدینہ میں ایک نئی سیاسی و روحانی ریاست کا قیام کیسے؟ تو اس سفر کو مت چھوڑیے گا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش جاری رکھیں گے کہ ایک نبی کس طرح ایک ریاست کا رہنما بھی بنا۔ پچھلی گفتگو میں ہم مکہ کے سماجی پس منظر اور ابتدائی وحی کے تجربات تک پہنچے تھے۔ جی۔ آج ہم کہانی کے ایک ایسے فیصلہ کن موڑ پر بات کریں گے جہاں سے اسلامی تاریخ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا موڑ۔ جی۔
یہ وہ مرحلہ ہے جب ایک مظلوم اقلیت ایک منظم اور خود مختار کمیونٹی بنتی ہے۔ تو آج ہم 3 بڑی چیزوں پر بات کریں گے۔ اول، ہجرت، یعنی وہ تاریخی نقل مکانی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل۔ دوم، میثاق مدینہ، وہ مشہور معاہدہ جس نے ایک نئی قسم کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور سوم، اس نئی کمیونٹی کو اپنی بقا کے لیے جن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا پس منظر کیا تھا، جیسا کہ آرمسٹرانگ اپنی کتاب میں بیان کرتی ہیں۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے کہ یہ تینوں موضوعات الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی کہانی کے 3 جڑے ہوئے حصے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب اسلام صرف چند عقائد کا مجموعہ نہیں رہتا، بلکہ ایک مکمل سماجی، سیاسی نظام کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا۔ اور آرمسٹرانگ اس پوری تبدیلی کو کسی توسیع پسندی کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے بقا کی ایک شدید جدوجہد اور ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کی عملی کوشش کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا موضوع، ہجرت۔ ہم یہ لفظ بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنی ہر چیز چھوڑ کر نکل جانا، یہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ بہت بڑا۔ اور آرمسٹرانگ کے مطابق یہ کوئی انتخاب نہیں تھا، یہ ایک مجبوری بن چکی تھی۔ صورتحال مکمل طور پر ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اچھا، مکہ میں حالات اتنے خراب کیسے ہو گئے تھے کہ یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہو گیا؟ دیکھیں، کتاب ہمیں اس دور کے عرب معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے پر زور دیتی ہے۔ یعنی قبائلی نظام؟ بالکل۔ وہاں کوئی ریاست، کوئی پولیس نہیں تھی۔ آپ کی زندگی، آپ کی عزت، آپ کی ہر چیز کی ضمانت صرف آپ کا قبیلہ تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے وہ ضمانت، وہ تحفظ کا نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ خاص طور پر پیغمبر اسلام کے چاچا ابو طالب اور ان کی زوجہ خدیجہ کی وفات کے بعد، ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ جو ایک آخری ڈھال تھی وہ بھی ہٹ گئی۔ اس کے بعد مسلمان مکمل طور پر بے یار و مددگار تھے، اور بات صرف سماجی بائیکاٹ تک نہیں رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ آرمسٹرانگ قریش کی باقاعدہ سازشوں کا واضح ذکر کرتی ہیں، جن کا مقصد پیغمبر اسلام کو قتل کرنا تھا۔ قتل کی سازشیں؟ جی، جب آپ کی جان کو ہی براہ راست خطرہ ہو اور اپنے ہی شہر میں کوئی پناہ نہ ہو، تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ بقا کا واحد راستہ یہی تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا۔ آرمسٹرانگ اس کے گہرے سماجی اور نفسیاتی معنی پر بہت زور دیتی ہیں۔ جی، اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور انقلابی فیصلہ تھا۔ 7ویں صدی کے عرب میں قبیلہ ہی انسان کی شناخت تھا، اس کی عزت، اس کی بقا کی ضمانت۔ صحیح۔ اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر اجنبیوں کی پناہ میں جانا ایک ناقابل تصور قدم تھا، جسے ایک طرح کی سماجی خودکشی سمجھا جاتا تھا۔ سماجی خودکشی؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ لفظ ہجر کے عربی معنی ہی ہیں دوستانہ یا محبت بھرے تعلقات کو کاٹ دینا۔ اچھا، یعنی اس ہجرت کے نام میں ہی جدائی کا درد چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر تکلیف کے ساتھ اپنے رشتے ناطے توڑنے کا عمل تھا۔ بالکل، اسی لیے ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہا گیا، کیونکہ یہ تکلیف دہ جدائی اور جلاوطنی ان کی نئی شناخت کا مرکزی حصہ بن گئی۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ تو آرمسٹرانگ کے نزدیک یہ بقا کی حکمت عملی تھی، توسیع پسندی کا کوئی منصوبہ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر مدینہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، میں ایسا کیا خاص تھا؟ وہ ایک ایسے شہر میں جا رہے تھے جو خود خانہ جنگی کا شکار تھا۔ یہ تو جیسے ایک مشکل سے نکل کر دوسری میں کودنے جیسا نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مدینہ کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہ شہر خود قبائلی جنگوں کی آگ میں جل رہا تھا۔ اوس اور خزرج کے قبیلے؟ جی، ان 2 بڑے عرب قبیلوں کے درمیان دہائیوں سے خون ریز لڑائیاں جاری تھیں اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر تھا۔ انہیں امن قائم کرنے کے لیے ایک غیر جانبدار ثالث یعنی حکم کی اشد ضرورت تھی۔ کوئی ایسا شخص جو دونوں فریقوں کو قابل قبول ہو۔ بالکل، کوئی ایسا شخص جو ان کے تنازعات ختم کروا سکے۔ پیغمبر اسلام کو یہی کردار ادا کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس دعوت نے مسلمانوں کو ایک ایسی سیاسی اور سماجی پناہ گاہ فراہم کی جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے اور انہیں تحفظ بھی حاصل تھا۔ تو مدینہ نے انہیں وہ سیاسی جگہ دی جو مکہ میں نہیں تھی۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا رسک تھا،
کیونکہ مسلمان وہاں ایک چھوٹی سی اقلیت کے طور پر جا رہے تھے۔ اور اس ہجرت کے جذباتی پہلوؤں کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ مکہ چھوڑنے کا دکھ کیسا تھا؟ یہ ایک انتہائی جذباتی مرحلہ تھا۔ مکہ، جہاں کعبہ تھا، جہاں ان کی جڑیں تھیں، اسے چھوڑنے کا دکھ بہت گہرا تھا۔ آرمسٹرانگ ایک دعا کا ذکر کرتی ہیں جو اس احساس کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ کون سی دعا؟ اے اللہ، ہمیں اس شہر مدینہ سے اتنی ہی محبت عطا فرما جتنی تو نے ہمیں مکہ سے محبت دی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ دعا ایک نئے گھر، ایک نئی وفاداری اور ایک نئی شناخت کی تلاش کو ظاہر کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ اسلامی تاریخ میں ہجرت کو محض ایک سفر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ امت مسلمہ کی ایک خود مختار سیاسی اور سماجی اکائی کے طور پر پیدائش کا لمحہ ہے۔ پیدائش کا لمحہ؟ جی، اس سے پہلے مسلمان مکہ کے قبائلی نظام کے اندر ایک مذہبی گروہ تھے، لیکن ہجرت کے بعد وہ خون کے رشتے کے بجا عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والی ایک نئی کمیونٹی یا ایک نو قبیلہ بن گئے۔ یعنی ایک ایسی امت جس کی بنیاد نسل یا خون پر نہیں بلکہ مشترکہ اقدار پر تھی۔ بالکل، اسی لیے اس واقعے کو اسلامی تاریخ کا سال اول قرار دیا گیا، کیونکہ یہیں سے ایک نئے سیاسی اور سماجی دور کا آغاز ہوا۔ تو یہ ایک نئی کمیونٹی کا قیام تھا جو خون کے رشتے پر نہیں، نظریے پر قائم تھی، لیکن اس نے ایک نیا اور بہت بڑا چیلنج بھی کھڑا کر دیا ہوگا۔ یقیناً۔ یعنی مہاجرین، انصار جو مدینہ کے مقامی مسلمان تھے، پھر وہاں یہودی قبائل تھے اور دیگر غیر مسلم عرب گروہ، ان سب کو ملا کر ایک پرامن اور فعال معاشرہ کیسے بنایا جائے، یہ تو ایک ناممکن کام لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ یعنی میثاق مدینہ سامنے آتا ہے، جسے مدینہ کا آئین بھی کہا جاتا ہے۔ جی، آرمسٹرانگ اس دستاویز کو ایک انقلابی قدم قرار دیتی ہیں۔ یہ اس دور کے قبائلی عرب کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی۔ یہ ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ تھا جس نے مدینہ میں ایک کثیر المذہب، کثیر الثقافتی سیاسی نظام کی بنیاد رکھی۔ اچھا۔ اور آرمسٹرانگ اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ اس کا مقصد سب کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں تھا۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا جہاں مختلف گروہ اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس معاہدے کی بنیادی شرائط کیا تھیں؟ اس نے سب کو اکٹھا رکھنے کا کیا فارمولا دیا؟ کتاب کے مطابق اس معاہدے نے تمام فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں کا واضح طور پر تعین کیا۔ اس میں مہاجرین، انصار، مدینہ کے مختلف یہودی قبائل اور دیگر عرب قبائل شامل تھے۔ سب شامل تھے؟ جی، سب۔ اس نے واضح طور پر یہودی قبیلوں کی مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ تمام گروہ اپنی داخلی خود مختاری برقرار رکھیں گے، یعنی اپنے معاملات خود چلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے اہم اصول اجتماعی دفاع کا تھا۔ اجتماعی دفاع یعنی ہم سب اپنے اندرونی معاملات خود دیکھیں گے، لیکن اگر شہر پر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ بالکل۔ یہ تو میرا قبیلہ صحیح ہو یا غلط والی سوچ سے بہت آگے کی بات ہے۔ بہت آگے کی۔ اس نے مدینہ کو قبائل کے ایک مجموعے سے نکال کر ایک واحد سیاسی اکائی، ایک ریاست بنا دیا۔ اور اس معاہدے میں پیغمبر اسلام کا کردار کیا تھا؟ کیا وہ ایک بادشاہ تھے؟ نہیں، آرمسٹرانگ واضح کرتی ہیں کہ آپ کا کردار کسی بادشاہ یا مطلق الحاکم کا نہیں تھا، بلکہ ایک ثالث یعنی حکم اور ایک مدبر کا تھا، جیسا کہ اوس اور خزرج نے آپ کو دعوت دیتے وقت سوچا تھا۔ آپ کا کام مختلف گروہوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ تمام فریقین معاہدے کی پاسداری کریں۔ تو آرمسٹرانگ بنیادی طور پر یہ دلیل دے رہی ہیں کہ یہ 7ویں صدی کے عرب کا ایک سوشل کانٹریکٹ یا سماجی معاہدہ تھا، جہاں مختلف گروہوں نے مل کر امن اور سلامتی کے لیے کچھ اصول طے کیے۔ جی بالکل، یہی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل تھا جس میں مختلف کمیونٹیز نے رضاکارانہ طور پر امن، سلامتی اور مشترکہ دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ایک وسیع فریم ورک پر اتفاق کیا۔ یعنی خون کے رشتے پر مبنی وفاداری سے آگے بڑھ کر اصولوں پر مبنی شہریت کا ایک تصور تھا۔ جی، جو اس دور کے لیے ایک انتہائی جدید اور انقلابی سوچ تھی۔ یہ آئین واقعی بہت ترقی پسند لگتا ہے، خاص طور پر اس دور کے لحاظ سے۔
لیکن ایک دستاویز بنا لینا ایک بات ہے اور بیرونی دنیا کے خطرات کا سامنا کرنا دوسری۔ یقیناً۔ مکہ کی طرف سے خطرہ تو ابھی ٹلا نہیں تھا۔ یہیں سے ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ اس نئے معاشرے میں جنگ کا عنصر کیسے داخل ہوا۔ آرمسٹرانگ اس کی وضاحت خالصتاً معاشی اور سیاسی تناظر میں کرتی ہیں۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین زیادہ تر تاجر تھے۔ صحیح۔ مدینہ ایک زرعی معاشرہ تھا جہاں تجارت کے مواقع محدود تھے۔ مہاجرین کے پاس نہ زمین تھی نہ زراعت کا تجربہ تھا۔ وہ معاشی طور پر اپنے میزبانوں یعنی انصار پر بوجھ بن رہے تھے۔ تو ان کی معاشی بقا کا سوال کھڑا ہو گیا تھا۔ جی، اس مسئلے کا ایک عملی حل جو اس وقت کے عرب میں عام تھا، قریش کے تجارتی قافلوں پر حملے کرنا تھا، جسے غزو کہا جاتا تھا۔ یہ بقا کے لیے ایک عام قبائلی رواج تھا۔ تو آرمسٹرانگ کے مطابق یہ ابتدائی حملے یا چھاپے، جنہیں غزو کہا جاتا ہے، فتح حاصل کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد معاشی بقا اور مکہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ جی بالکل۔ اس کا ایک اور بڑا مقصد قریش کی توجہ حاصل کرنا تھا، جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکے تھے۔ ان حملوں کا مقصد انہیں مجبور کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک سیاسی حقیقت کے طور پر تسلیم کریں اور ان سے بات چیت کریں۔ لیکن یہ ایک بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ اسلام تو امن کا پیغام لے کر آیا تھا۔ کتاب جنگ کی اجازت کو کس طرح بیان کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آرمسٹرانگ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ لڑنے کی اجازت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن پر ظلم کیا گیا اور جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ کتاب کے مطابق مسلمانوں کو مکہ سے بے دخل کرنا عرب کے سب سے گہرے سماجی اصول کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اسلام میں جنگ کو جارحیت کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے دفاع، انصاف کے حصول اور ظلم کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جنگ شروع کرنے کی نہیں بلکہ جاری جنگ کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ بالکل، یہ ایک دفاعی جنگ تھی۔ آئیے کچھ اہم لڑائیوں پر بات کرتے ہیں۔ جنگ بدر کا کیا پس منظر تھا؟ کتاب اسے کس طرح دیکھتی ہے؟ جنگ بدر، جو 624 عیسوی میں ہوئی، بظاہر ایک عام غزوہ کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا ارادہ قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تھا، لیکن قریش نے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج بھیج دی۔ ایک منٹ، مسلمانوں کی تعداد تو صرف 300 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ توازن تو بالکل ہی ان کے خلاف تھا۔ یہ تو ایک خودکش مشن لگتا ہے۔ بالکل، حالات مکمل طور پر ان کے خلاف تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور قریش کی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ اس فتح کو ایک معجزہ اور خدائی نشانی کے طور پر دیکھا گیا، جس نے مسلمانوں کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیے اور مدینہ میں ان کی پوزیشن کو بہت مضبوط کر دیا۔ اور اس کے بعد احد کی جنگ ہوئی جس کا نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ اس شکست سے کیا سبق ملا؟ جنگ احد، جو 625 عیسوی میں ہوئی، مکہ کا جوابی حملہ تھا۔ قریش بدلہ لینے آئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، جس کی ایک بڑی وجہ کچھ تیر اندازوں کا اپنی پوزیشن چھوڑ دینا تھا۔ تو یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ جی، آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ شکست مسلمانوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھی، لیکن اس نے انہیں خود احتسابی اور روحانی پختگی کا ایک اہم موقع بھی فراہم کیا۔ انہیں یہ سبق ملا کہ فتح صرف خدا کی مدد سے نہیں بلکہ نظم و ضبط اور اطاعت سے بھی ملتی ہے۔ اور پھر جنگ خندق، جہاں ایک بالکل نئی حکمت عملی استعمال کی گئی۔ جی، 627 عیسوی میں جنگ خندق ہوئی۔ قریش میں 10,000 جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا اتحاد بنا کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ اس بار مسلمانوں نے عرب میں ایک بالکل نئی دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے شہر کے گرد ایک خندق کھودی۔ یہ حکمت عملی عربوں کے لیے نئی تھی؟ جی بالکل نہیں، جس کی وجہ سے دشمن کی فوج شہر میں داخل نہ ہو سکی اور طویل محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹ گئی۔ کتاب میں مدینہ کے اندر کی سیاست کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر کچھ یہودی قبائل کے ساتھ جو تنازعات پیدا ہوئے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ اور حساس موضوع ہے۔ آرمسٹرانگ اسے کیسے بیان کرتی ہیں؟ وہ اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ یہ تنازعات بنیادی طور پر سیاسی تھے، مذہبی نہیں۔ میثاق مدینہ کے تحت تمام گروہوں نے مشترکہ دفاع کا وعدہ کیا تھا۔
صحیح۔ لیکن بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ جیسے کچھ قبائل نے کتاب کے مطابق اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خفیہ طور پر مکہ کے قریش کے ساتھ اتحاد کیا۔ جنگ خندق کے دوران بنو قریظہ کی غداری خاص طور پر خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ یعنی آرمسٹرانگ واضح کرتی ہیں کہ یہ معاملہ غداری کا تھا، مذہب کا نہیں۔ جی۔ ان کا موقف یہی ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا۔ محاصرہ ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ پر غداری کا الزام ثابت ہوا اور اس وقت کے عرب کے جنگی رواج کے مطابق ان کے مردوں کو سزائے موت دی گئی۔ آرمسٹرانگ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یہ یہودی عوام کے ساتھ کوئی نظریاتی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیاسی اور قبائلی معاملہ تھا جس کا تعلق غداری سے تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ مدینہ کے دیگر یہودی قبائل امن سے رہتے رہے اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ تو اس پورے پرتشدد دور کا، ان جنگوں کا حاصل کیا تھا؟ اصل سبق یہی تھا کہ جنگ کبھی بھی مقصد نہیں تھی، بلکہ بقا کے لیے ایک ناگزیر اور تکلیف دہ ضرورت تھی، ایک مجبوری۔ جی۔ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ ان لڑائیوں اور خاص طور پر بنو قریظہ کے المناک انجام کے بعد پیغمبر اسلام کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ انہیں تشدد کے اس جاہلی چکر کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہوگا اور اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوئی بالکل مختلف، کوئی غیر متشدد حل تلاش کرنا ہوگا۔ تو جنگ مسئلے کا مستقل حل نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو ہجرت بقا کے لیے ایک قدم تھا جس نے مسلمانوں کو ایک سیاسی حقیقت بنایا۔ میثاق مدینہ اس نئے معاشرے کا ایک آئینی بلیو پرنٹ تھا، اور یہ ابتدائی مشکل جنگیں ایک ایسی بھٹی تھیں جس نے اس کمیونٹی کو مضبوط تو کیا، لیکن ساتھ ہی انہیں تشدد کی حدود کا بھی احساس دلایا۔ بالکل درست۔ اس دور نے اپنے تمام تر مشکلات اور کامیابیوں کے ساتھ اگلے مرحلے کے لیے زمین تیار کی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں جد و جہد کا محور تلوار سے ہٹ کر سفارتکاری، معاہدے اور مصالحت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی بقا کی جنگ اب دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی جنگ میں تبدیل ہونے والی تھی۔ جی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اور یہی وہ دلچسپ موضوعات ہیں جن پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ چوتھے حصے میں ہم ان موضوعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ صلح حدیبیہ، وہ معاہدہ جس نے جنگ کا رخ بدل دیا، سفارت کاری کے ذریعے اسلام کے اثر و رسوخ میں توسیع، اور آخر کار فتح مکہ اور اس کے غیر معمولی اخلاقی مضمرات۔ بالکل، یہ اگلے مرحلے کی کہانی ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے مکہ کی زندگی سے سفر شروع کیا تھا اور مدینہ کی ابتدائی ریاست کی بنیاد تک پہنچے تھے، جہاں ایک نئی امت، ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اور اسے اپنی بقا کے لیے بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ بالکل، اور ہماری بات جنگ خندق پر ختم ہوئی تھی، ایک ایسا واقعہ جس نے مدینہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر قائم کر دیا تھا۔ جی، آج ہم اس کہانی کو وہاں سے آگے بڑھائیں گے جہاں واقعات نے ایک ایسا حیرت انگیز موڑ لیا جس نے نہ صرف جزیرہ نما عرب کا نقشہ بدلا بلکہ جنگ اور امن کے ٹریڈیشنل تصورات کو بھی چیلنج کیا۔ یہ واقعی ایک زبردست کہانی ہے۔ جی، آرمسٹرانگ کی کتاب کے مطابق یہ اگلے چند سال انتہائی فیصلہ کن تھے۔ آج ہماری گفتگو 3 بڑے واقعات پر مرکوز رہے گی جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کی، ایک ایسا معاہدہ جو بظاہر ایک بہت بڑی ناکامی اور ایک طرح کی ذلت محسوس ہو رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ ایک انقلابی اسٹریٹجک کامیابی ثابت ہوا۔ یعنی ایک ایسی جیت جو اس وقت جیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دلچسپ ہے۔ اور اس کے بعد وہ دور آیا جسے ہم سفارت کاری اور اثر و رسوخ کا پھیلاؤ کہہ سکتے ہیں۔ جب تلواریں نیام میں چلی گئیں تو نظریات کی جنگ کیسے لڑی گئی اور اسلام بغیر لڑائی کے کیسے پھیلا۔ صحیح۔ اور آخر میں ہم اس سلسلے کے عروج پر پہنچیں گے، فتح مکہ۔ اور آرمسٹرانگ اسے بدلے اور انتقام کی کہانی کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ معافی اور مفاہمت کی ایک ایسی مثال کے طور پر پیش کرتی ہیں جو تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز حدیبیہ سے کرتے ہیں۔ جنگ خندق کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیسا تھا؟ قریش کی ناکامی نے طاقت کے توازن کو کس حد تک بدل دیا تھا؟ دیکھیں، جنگ خندق میں قریش کی ناکامی کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست بھی تھی۔
آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مقامی رہنما نہیں رہے بلکہ پورے عرب میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے تھے، ایک ایسی حقیقت جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ معاشی دباؤ بھی تھا، ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے مکہ کی معاشی ناکہ بندی جاری رکھی ہوئی تھی جس سے قریش کی تجارت تباہ ہو رہی تھی، یہ ان کی شہرت پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ تو صورتحال کا دوسرے عرب قبائلوں پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ وہ بہت اہم تھا۔ کئی عرب قبیلے اب سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پرانے دیوتا، ان کے بت قریش کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا خدا انہیں مسلسل کامیابیاں دلا رہا تھا، تو ایک طرح سے پرانے عقائد پر شکوک پیدا ہو رہے تھے۔ تو اس سیاسی اور معاشی دباؤ کے بیچ میں عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آرمسٹرانگ کے مطابق کیا یہ صرف ایک مذہبی قدم تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاسی حکمت عملی بھی چھپی ہوئی تھی؟ آرمسٹرانگ کا نقطہ یہ ہے کہ اپنی روح میں یہ ایک خالصتاً مذہبی قدم تھا۔ مارچ 628 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ جانے کا اعلان کیا۔ 1500 افراد؟ یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ جی، بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن آرمسٹرانگ اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے فوجی مہم نہیں تھی۔ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے۔ غیر مسلح؟ مطلب بالکل کوئی ہتھیار نہیں؟ سوائے ان روایتی سفری تلواروں کے جو ہر مسافر اپنے پاس رکھتا تھا، اور وہ بھی نیام میں تھیں۔ سب سے بڑی بات جو ان کی نیت کو ظاہر کرتی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا۔ اچھا، جو حج اور عمرے کا مخصوص لباس ہے۔ بالکل، اور احرام امن کی، عبادت کی اور حرمت کی کھلی علامت ہے۔ یہ ایک طرح سے قریش کو پیغام تھا کہ ہم لڑنے نہیں، عبادت کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن قریش جو پچھلے 6 سال سے مسلسل حالت جنگ میں تھے، انہوں نے اسے یقیناً ایک امن پیغام کے طور پر نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کا فوری رد عمل کیا تھا؟ بالکل نہیں، قریش کے لیے یہ اپنی حاکمیت، اپنی اتھارٹی پر براہ راست حملہ تھا۔ انہیں لگا ہوگا کہ یہ شہر پر قبضے کی کوشش ہے۔ جی، انہیں لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعداد میں اپنے ساتھیوں سمیت مکہ میں داخل ہو گئے تو یہ ان کی کھلی شکست اور بے عزتی ہوگی، ان کی ساخت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ انہوں نے فوراً خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عرب کے سب سے بہترین فوجی کمانڈر مانے جاتے تھے، صحیح، ان کی قیادت میں 200 گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر شہر سے باہر روکا جا سکے۔ تو یہاں تو تصادم تقریباً یقینی نظر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلح لوگ اور سامنے 200 تربیت یافتہ گھڑ سوار، اس خطرناک صورتحال سے کیسے بچا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی تصادم سے بچنا تھا، وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے خالد کے دستے کو چکما دینے کے لیے ایک انتہائی دشوار گزار، غیر معروف اور پتھریلا راستہ اختیار کیا۔ اچھا، یعنی مرکزی شاہراہ چھوڑ دی؟ جی بالکل، اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر کیمپ لگایا۔ یہ جگہ مکہ کے مقدس علاقے یعنی حرم کی حدود سے بالکل باہر تھی۔ اور یہاں آرمسٹرانگ ایک دلچسپ روایت کا ذکر کرتی ہیں، ان کی اونٹنی کے بارے میں۔ جی، وہ لکھتی ہیں کہ وہاں پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ضد کر کے بیٹھ گئی اور اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اسے ایک خدائی اشارہ سمجھا گیا کہ اب آگے نہیں بڑھنا بلکہ یہیں رک کر بات چیت کا راستہ نکالنا ہے۔ اور یہاں سے مذاکرات کا وہ مشہور اور بہت ہی پیچیدہ عمل شروع ہوتا ہے۔ آرمسٹرانگ اس کی کیا تصویر کشی کرتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر قریش کو یہ واضح پیغام دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف عمرہ ہے، جنگ نہیں۔ اس کا آس پاس کے قبیلوں پر کیا اثر ہوا؟ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ اس دوران جو آس پاس کے بدو قبائل تھے وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، اور ان کے نزدیک زائرین کو کعبہ سے روکنا عرب کی ہزاروں سال پرانی روایات کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ اچھا، تو قریش پر ایک طرح کا اخلاقی دباؤ پڑ رہا تھا۔ جی بالکل، کہ وہ ایک ایسی روایت توڑ رہے ہیں جو ہمیشہ سے مقدس سمجھی جاتی تھی۔ قریش کی طرف سے کون لوگ بات چیت کے لیے آئے؟ کیا ان کا رویہ شروع سے ہی سخت تھا؟ جی،
ار کا رویہ مفاہمانہ بالکل نہیں تھا۔ قریش نے سہیل بن عمرو جیسے سختگیر رہنما کو بھیجا جن کا رویہ انتہائی متکبرانہ تھا۔ وہ کسی بھی شرط پر مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل ہونے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ابو سفیان، وہ اس وقت مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، وہ کہاں تھے؟ آرمسٹرانگ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہیں کہ ابو سفیان اس سارے معاملے سے نمایاں طور پر دور رہے۔ واقعی؟ کیوں؟ شاید وہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ سے یہ سمجھ گئے تھے کہ اب پرانی ہٹ دھرمی اور تکبر کام نہیں آئے گا۔ وہ شاید دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمٹنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنانا ہوگا، اور وہ اس ذلت آمیز معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اور اسی دوران وہ انتہائی کشیدہ لمحہ آیا جب عثمان بن عفان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا اور پھر ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اس نے تو حالات کو بالکل ہی بدل دیا ہوگا۔ جی، وہ ایک دھماکہ خیز لمحہ تھا جب عثمان رضی اللہ کی واپسی میں دیر ہوئی اور یہ افواہ پھیلی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، تو مسلمانوں کے کیمپ میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کروڑوں میل دور اور آپ کو خبر ملے کہ آپ کے سفیر کو قتل کر دیا گیا، یہ تو سیدھا سیدھا اعلان جنگ تھا۔ بالکل، اس لمحے میں کوئی بھی گروہ بکھر سکتا تھا یا کوئی جذباتی غلط فیصلہ کر سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بحران کو ایک مضبوطی کے مظاہرے میں بدل دیا۔ انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام 1500 مسلمانوں سے بیعت لی۔ یہ وہی بیعت رضوان ہے۔ جی، اسے ہی بیعت رضوان یعنی اللہ کی خوشنودی کی بیعت کہا جاتا ہے۔ رضوان کا مطلب ہے اللہ کی رضا یا خوشنودی۔ یہ ایک حلف تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اور اپنے سفیر کے خون کا بدلہ لیں گے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس بیعت کا قریش پر کیا اثر ہوا؟ موت سے نہیں ڈرتے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب جنگ ہوئی تو وہ ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکیں گے جو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی دباؤ میں آ کر وہ آخرکار معاہدے پر راضی ہوئے۔ جی، لیکن جو شرائط طے پائیں وہ تو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے تذلیل تھیں۔ ذرا ان شرائط کو تفصیل سے بتائیں۔ جی، شرائط پڑھ کر کوئی بھی کہے گا کہ یہ تو مکمل طور پر قریش کی جیت ہے۔ پہلی شرط، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ یعنی اتنی مشقت، اتنا سفر، سب کچھ ضائع۔ جی، اور اگلے سال عمرے کے لیے آ سکیں گے، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، اور نیام میں رکھی تلواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ تو بہت مایوس کن رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ دوسری شرط تھی کہ 10 سال تک فریقین میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ تو ٹھیک لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ بظاہر غیر جانبدارانہ ہے، لیکن تیسری اور چوتھی شرط سب سے متنازعہ تھیں۔ وہ کیا تھی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اپنے ولی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مدینہ گیا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی ظلم سے تنگ آ کر اسلام قبول کرے اور پناہ لینے مدینہ آئے تو اسے واپس انہی ظالموں کے حوالے کرنا ہوگا؟ بالکل یہی مطلب تھا، اور صحابہ کے لیے یہی سب سے تکلیف دہ اور ناقابل قبول بات تھی۔ اور چوتھی شرط؟ چوتھی شرط اس سے بھی زیادہ یک طرفہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ جی، اور آخری شرط یہ کہ عرب قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ مکہ یا مدینہ جس سے چاہیں اتحاد کر لیں۔ میں عمر بن خطاب کے غصے کا تصور کر سکتا ہوں۔ آرمسٹرانگ ان کے رد عمل کا کیسے بیان کرتی ہیں؟ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ عمر غصے سے بے قابو ہو گئے۔ وہ سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں برداشت کریں؟ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ ان کے اندر کے اس پرانے جاہلی عرب کی آواز تھی جس کے لیے ظاہری عزت اور وقار سب کچھ تھا۔ اور باقی صحابہ کا کیا حال تھا؟ وہ بھی شدید مایوس اور ذلت محسوس کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو پھر ان بظاہر کمزور بلکہ ذلت آمیز شرائط کو قبول کرنے کے پیچھے آرمسٹرانگ کیا منطق پیش کرتی ہیں؟ کیا یہ کوئی مجبوری تھی یا کوئی گہری حکمت عملی؟ یہی اس کتاب کا اور اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ کمزوری ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ غیر معمولی سیاسی بصیرت کا مظہر تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مکہ کو فتح کرنا یا تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ مکہ والوں کے دل جیتنا تھا۔ وہ مفاہمت چاہتے تھے، اور جنگ اس میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ جنگ سے صرف نفرت بڑھ رہی ہے۔ یہ معاہدہ چاہے کتنا ہی برا لگے، جنگ کو روک رہا تھا۔ یہ امن اور سفارت کاری کے ذریعے جیتنے کا ایک منصوبہ تھا۔ انہوں نے قلیل مدتی عزت پر طویل مدتی فائدے کو ترجیح دی۔ واہ، ایک طرح سے یہ تلوار پر قلم کی فتح تھی۔ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اسے فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح قرار دیا۔ یہ بات اس وقت تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ جی، اس وقت تو بڑے بڑے صحابہ بھی پریشان تھے۔ تو یہ بظاہر شکست فتح میں کیسے بدلی؟ اس کے فوری اور طویل مدتی نتائج کیا نکلے؟ اس کے کئی گہرے نتائج تھے۔ پہلا اور سب سے بڑا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کی سب سے بڑی طاقت قریش نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی قوت تسلیم کر لیا۔ اچھا، مطلب اب وہ باغیوں کا گروہ نہیں رہے تھے؟ نہیں، اب وہ ایک ریاست تھے جس سے باقاعدہ معاہدے کیے جا رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی تھی۔ اور دوسرا بڑا فائدہ؟ بات چیت کر سکتے تھے۔ تو جنگ کے پروپیگنڈے کا زور ٹوٹ گیا اور لوگوں کو اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بالکل، اب اسلام میدان جنگ میں نہیں بلکہ بازاروں، محفلوں اور گھروں میں زیر بحث تھا۔ لوگوں نے مسلمانوں کا کردار دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، ان کی باتیں سنی، اور اسلام اپنی خوبیوں کی بنیاد پر پھیلنا شروع ہوا۔ اور اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جی، آرمسٹرانگ ابتدائی مورخ ابن اسحاق کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ اس معاہدے کے بعد صرف 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے 18 سالوں میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ 18 سالوں کے مقابلے 2 سال؟ یہ تو حیران کن ہے۔ اسی لیے یہ فوجی نہیں بلکہ ایک نظریاتی، نفسیاتی اور سفارتی فتح تھی۔ چلیں اب اس امن کے دور کی بات کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے بعد سفارت کاری کا کھیل کیسے کھیلا گیا؟ لیکن پہلے وہ سب سے مشکل شرط کہ مکہ سے آنے والے نئے مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا، اس پر کیسے عمل ہوا؟ یہ تو ایک بہت بڑا اخلاقی چیلنج تھا۔ جی، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بڑی دانش مندی سے نبھایا، اور پھر حالات نے خود ہی اسے بے اثر کر دیا۔ وہ کیسے؟ آرمسٹرانگ 2 اہم واقعات کا ذکر کرتی ہیں۔ پہلا، خواتین کا معاملہ۔ معاہدے میں صرف رجل یعنی مردوں کا ذکر تھا۔ اچھا، الفاظ پر توجہ دی گئی۔ جی، جب مکہ سے کچھ مسلم خواتین ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ معاہدہ آدمی پر لاگو ہوتا ہے، عورتوں پر نہیں، اور انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو معاہدے کی شبداولی ورڈنگ کا زبردست استعمال تھا۔ اور دوسرا واقعہ تو ابو بصیر کا ہے جو بہت مشہور ہے۔ جی، اور وہ اسٹریٹیجک صبر کی ایک بہترین مثال ہے۔ ابو بصیر ایک نوجوان تھے جو مکہ سے کسی طرح بھاگ کر مدینہ آئے۔ معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیجنا پڑا۔ اور انہیں واپس بھیجا گیا؟ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کا احترام کرتے ہوئے انہیں قریش کے 2 محافظوں کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن آرمسٹرانگ لکھتی ہیں، انہوں نے ابو بصیر سے کہا کہ اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمزوروں کے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ یہ ایک طرح کا اشارہ تھا؟ یہ ایک طرح کا حوصلہ تھا۔ راستے میں ابو بصیر نے کمال ہوشیاری سے ایک محافظ کو قتل کیا، دوسرا بھاگ گیا اور وہ خود بھی فرار ہو گئے۔ لیکن وہ مدینہ واپس نہیں آئے کیونکہ اس سے معاہدہ ٹوٹ جاتا۔ بالکل، یہی ان کی ذہانت تھی۔ انہوں نے مدینہ آنے کے بجائے بحرائے احمر کے ساحل پر قریش کے شام جانے والے تجارتی قافلوں کے راستے پر ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ اوہو، تو انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا۔ جی، اب مکہ سے جو بھی نیا مسلمان بھاگتا وہ مدینہ جانے کے بجائے سیدھا ابو بصیر کے پاس چلا جاتا۔ جلد ہی وہاں 70 لوگوں کا ایک گوریلا گروپ بن گیا۔ انہوں نے قریش کے قافلوں پر حملے شروع کر دیے۔ تو قریش کی معاشی ناکہ بندی ایک نئے اور زیادہ خطرناک انداز میں دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ قریش نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ بالکل، آخرکار قریش اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر درخواست کی کہ وہ ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لے اور اس شرط کو ختم کر دیں۔ یعنی وہ شرط خود قریش نے ہی ختم کروا دی۔ یہ تو کمال کی حکمت عملی تھی۔ جی، یوں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔
اسی دوران قبائلی اتحادوں میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہوگی۔ معاہدے کی آخری شرط یہی تھی۔ جی، یہ ایک اور بڑی سفارتی جیت تھی۔ معاہدے کے فوراً بعد مکہ کے پڑوسی قبیلہ خزاعہ، جو پہلے غیر جانبدار تھا، کھل کر مسلمانوں سے اتحاد کر لیا۔ اور ان کے مخالفین، انتے روایتی دشمن قبیلے بنو بکر نے قریش سے اتحاد کیا۔ اس سے طاقت کا توازن واضح طور پر مسلمانوں کے حق میں جھک گیا۔ خزاعہ ایک بڑا اور اہم قبیلہ تھا۔ تو آرمسٹرانگ کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اس پورے دور میں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ سفارتکاری، امن اور اپنے پیغام کی کشش سے پھیلا۔ بالکل۔ حدیبیہ کے معاہدے نے جو استحکام پیدا کیا، اس نے اسلام کو ایک کمزور جماعت سے ایک علاقائی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ امن کا دور، جیسا کہ تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، زیادہ عرصہ نہیں چلا، صرف 2 سال۔ یہ معاہدہ ٹوٹا کیسے؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے فتح مکہ کی راہ ہموار کی؟ نومبر 629 میں قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے اپنی پرانی قبائلی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے کچھ بڑے لیڈروں جیسے اکرمہ بن ابی جہل نے بھیس بدل کر بنو بکر کی نہ صرف مدد کی بلکہ انہیں ہتھیار بھی فراہم کیے۔ یہ حدیبیہ کے معاہدے کی کھلی اور صریح خلاف ورزی تھی۔ قریش کو اپنی اس غلطی کا اندازہ ہوا ہوگا؟ فوراً ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر دی ہے۔ تو انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ جی، انہوں نے ابو سفیان کو فوراً معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ ناکام لوٹے۔ آرمسٹرانگ ابو سفیان کی اس ناکامی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ لکھتی ہیں کہ ابو سفیان اس دورے کے بعد سمجھ گئے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا ناممکن ہے۔ ان کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے اور انہوں نے واپس جا کر مکہ والوں کو ذہنی طور پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد مکہ کی طرف وہ تاریخی پیشقدمی ہوئی۔ جی، جنوری 630 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کا رخ کیا۔ یہ مدینہ سے نکلنے والی اب تک کی سب سے بڑی فوج تھی۔ 10,000؟ جی، اور یہ پیش قدمی اتنی خفیہ رکھی گئی کہ مکہ والوں کو آخری وقت تک اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان نے شہر سے باہر آ کر اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد مکہ نے تقریباً بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ یعنی کوئی بڑی مزاحمت نہیں ہوئی؟ تقریباً کوئی نہیں، صرف خالد بن ولید کے دستے کو شہر کے کونے میں اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں ایک چھوٹے گروہ کی طرف سے معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جسے آسانی سے ختم کر دیا گیا۔ فتح کے بعد کا منظر، میرے خیال میں یہ اس پورے واقعے کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہے۔ آرمسٹرانگ انتقام کی بجائے مفاہمت پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ یہ تاریخ کے عام خواتین سے کتنا مختلف تھا؟ یہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ تاریخ کے چند غیر معمولی لمحات میں سے ایک ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، فاتح قومیں مفتوح شہروں میں قتل عام کرتی ہیں، لوٹ مار کرتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو کعبہ میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا گیا جنہوں نے 20 سال تک ان پر اور ان کے ساتھیوں پر بدترین ظلم کیے تھے۔ جی ہاں، اور یہی سب سے حیران کن بات ہے۔ آرمسٹرانگ خاص طور پر ہند کا ذکر کرتی ہیں، ابو سفیان کی بیوی کا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حمزہ کا مسئلہ کیا تھا؟ جی، جنہوں نے ان کے چچا حمزہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے جسم کی بے حرمتی کی تھی۔ جب وہ ڈرتے ڈرتے چہرہ چھپا کر معافی مانگنے آئیں تو اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ یہ تو غیر معمولی ہے۔ جی، آرمسٹرانگ کے مطابق مقصد خون کا بدلہ خون نہیں تھا، بلکہ دلوں کو جوڑنا اور ایک نئے مفاہمتی معاشرے کی بنیاد رکھنا تھا۔ اور کعبہ میں بتوں کو تباہ کرنے کا عمل، کچھ لوگ اسے ثقافتی ورثے کی تباہی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آرمسٹرانگ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ وہ اسے خالصتاً ایک مذہبی اصلاح کے طور پر دیکھتی ہیں، ثقافتی انتقام کے طور پر نہیں۔ اچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کعبہ کا طواف کیا اور اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے گئے، جن کی تعداد 360 تھی، اور ہر بت کے گرنے پر وہ قرآن کی آیت پڑھتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔
تو یہ ایک علامتی عمل تھا۔ جی، آرمسٹرانگ کے مطابق یہ اس پرانے شرک کے نظام کے خاتمے کا اعلان تھا جس نے عربوں کو صدیوں سے تقسیم، پسماندہ اور جنگوں میں الجھا رکھا تھا، اور یہ توحید کی حتمی پرامن فتح تھی۔ کیا نکلا؟ اس نے عرب میں پہلی بار ایک سیاسی اور روحانی وحدت قائم کی۔ مکہ، جو عرب کا دل تھا، جو اس کا معاشی اور روحانی مرکز تھا، اب پرامن طریقے سے اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ اور خود قریش کے لوگوں کا کیا بنا؟ اس کے بعد قریش، جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ آرمسٹرانگ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اخلاقی انقلاب تھا جس کی بنیاد انتقام پر نہیں بلکہ معافی اور اتحاد پر رکھی گئی تھی۔ آج کی گفتگو سے جو بات میرے ذہن میں سب سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ ہے اسٹریٹجک صبر کا تصور۔ حدیبیہ کی بظاہر ذلت کو برداشت کرنا اور پھر فتح مکہ کے وقت طاقت کے عروج پر انتقام سے مکمل گریز کرنا، یہ ایک بالکل مختلف قسم کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ بالکل، اور کیرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب میں بار بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اسی پہلو کو نمایاں کرتی ہیں، ایک ایسا رہنما جو صرف ایک فوجی کمانڈر یا پیغمبر ہی نہیں بلکہ ایک غیر معمولی سیاستداں اور انسان دوست بھی تھا، جو طویل مدتی اہداف کے لیے فوری جذبات کو قربان کرنا جانتا تھا۔ ہماری اگلی اور اس سلسلے کی آخری نشست میں ہم اس کتاب کے اختتامی ابواب کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے بعد پورے عرب کا استحکام کس طرح عمل میں آیا اور باقی ماندہ قبائل کیسے اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ جی، اور اس کے ساتھ ہم حجۃ الوداع یعنی آخری حج کی تفصیلات اور سب سے بڑھ کر آخری خطبہ اور اس کے اخلاقی موضوعات پر بات کریں گے، جو آرمسٹرانگ کے مطابق انسانی حقوق کا ایک ابتدائی منشور سمجھا جا سکتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات ختم کی تھی مکہ کی فتح پر، جو بلا شبہ ایک تاریخ ساز لمحہ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی بھی انقلاب میں اصل امتحان فتح کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک کامیاب فوجی مہم کو آپ ایک پائیدار، ایک مستحکم معاشرے میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ فتح تو مل گئی، لیکن اب اس امن کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ یہ اصل چیلنج ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کے آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ ہمارے موضوعات ہیں: پہلا، عرب کا استحکام، یعنی اس بکھرے ہوئے خطے کو جوڑنا کیسے ہے۔ اچھا۔ دوسرا، الوداعی حج، یعنی اس نئی قوم کو ایک مشترکہ، ایک اسپریچول شناخت دینا۔ جی۔ اور تیسرا، آخری خطبہ، یعنی اس معاشرے کے لیے ایک اخلاقی اور سماجی منشور فراہم کرنا۔ اور دیکھیں، آرمسٹرانگ ان تینوں واقعات کو الگ الگ نہیں دیکھتی ہیں، وہ ان کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا دیکھتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ مطلب یہ صرف الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم منصوبے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا سیاسی اتحاد، پھر روحانی شناخت اور آخر میں اخلاقی بنیاد۔ یعنی ایک ریاست کو ایک قوم بنانے کا عمل۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، عرب کا استحکام۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، لیکن پورا عرب اب بھی چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑنے والے قبائل میں بٹا ہوا ہے۔ جی، جن کی پوری تاریخی آپس کی جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ تو آرمسٹرانگ کے مطابق ان سب کو ایک نظام کے تحت لانے کا عمل کیسے شروع ہوا؟ یہ کوئی آسان کام تو بالکل نہیں رہا ہوگا۔ بالکل بھی نہیں۔ آرمسٹرانگ اسی بات پر تو زور دیتی ہیں کہ یہ عمل کوئی راتوں رات نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ صرف تلوار کے زور پر ہوا۔ تو پھر کیسے ہوا؟ دیکھیں، مکہ کی فتح کا اثر ایک نفسیاتی جھٹکے کی طرح تھا۔ اس نے عرب میں طاقت کا توازن، جسے ہم پاور بیلنس کہتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بدو قبائل جو ہمیشہ سے بہت عملیت پسند، بہت پریگمیٹک رہیں، انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ اب ایک نئی طاقت ابھر چکی ہے جو یہاں رہنے کے لیے آئی ہے۔ تو اس کا رد عمل کیا ہوا؟ رد عمل یہ ہوا کہ پورے عرب سے وفود، جسے ڈیلیگیشن کہتے ہیں، وہ مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، تو یہ وفود جو آ رہے تھے، کیا وہ فوری طور پر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر آ رہے تھے، یا اس کے پیچھے سیاسی حقیقت پسندی زیادہ تھی؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ ایک ملا جلا رد عمل تھا۔ یقیناً بہت سے لوگ روحانی پیغام سے متاثر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جی، لیکن اکثریت کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا، ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مستقبل اسی نئی طاقت کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ ایک پریکٹیکل موو تھی۔ بالکل، اور اسی لیے آرمسٹرانگ اسے جبر کا ماڈل نہیں کہتی،
وہ اسے شمولیت کا ماڈل کہتی ہیں، انکلوژن کا ماڈل۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو تباہ نہیں کیا، ان کی شناخت ختم نہیں کی، بلکہ انہیں ایک بڑے اتحاد یعنی امت کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ اچھا۔ ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے گئے، شرائط طے ہوئیں اور انہیں اس نئے نظام میں ایک جگہ دی گئی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس میں سب سے حیران کن مثال تو خود مکہ کے لوگوں کی ہے، یعنی قریش کی۔ جی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم کیا، انہیں گھروں سے نکالا اور پھر مدینہ پر کئی بار حملہ بھی کیا۔ بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو جب شہر فتح ہوا تو بدلے اور انتقام کی توقع تو ایک فطری بات تھی، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، ایک عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ جی، اور یہ دیکھیں، صرف ایک اخلاقی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی دانشمندانہ سیاسی حکمت عملی تھی۔ کیسے؟ آرمسٹرانگ یہ واضح کرتی ہیں کہ اگر قریش سے انتقام لیا جاتا تو عرب میں شاید کبھی نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ صحیح۔ اس کے بجائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو، ان کے ایڈمنسٹریٹو سکلز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی انہوں نے نظام کو توڑا نہیں بلکہ اسے اپنا لیا؟ بالکل، اسے اپنا لیا اور اس میں اپنے لوگوں کو شامل کر لیا۔ مکہ کا پرانا انتظامی ڈھانچہ تقریباً ویسے ہی برقرار رکھا گیا۔ اور جو بڑے بڑے مخالفین تھے جیسے ابو سفیان، ہاں، ابو سفیان جیسے دیرینہ اور سخت ترین مخالفین کو نہ صرف معاف کیا گیا بلکہ انہیں بڑے بڑے تحائف اور عہدے بھی دیے گئے۔ یہیں پر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہ حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا کتاب میں اس بات کا کوئی ذکر ہے کہ ان مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا جنہوں نے سالوں تک انہی لوگوں کے ہاتھوں ظلم سہا تھا؟ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ کیا ان کے لیے یہ معافی قبول کرنا آسان تھا؟ یقیناً کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال تو آیا ہوگا کہ ہمارے دشمنوں کو نوازا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل آیا، اور کتاب اس کشمکش کا ذکر کرتی ہے۔ حنین کی جنگ کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس کا ایک بڑا حصہ انہی نئے مسلمانوں یعنی قریش کے سرداروں کو دیا گیا۔ اچھا۔ اس پر مدینہ کے انصار، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، ان میں سے کچھ نوجوانوں نے شکایت کی۔ تو اس شکایت کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ تب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور ایک بہت ہی جذباتی بات کہی۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ یہ سن کر وہ لوگ رونے لگے اور اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ آرمسٹرانگ کے مطابق اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ذاتی جذبات پر بھاری ہوتے ہیں۔ یعنی ذاتی زخموں پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دی گئی۔ قریش کو ساتھ ملانا امت کے وسیع تر مفاد میں تھا۔ بالکل۔ یہ تو بیرونی دشمنوں کی بات ہوئی۔ مدینہ کے اندر بھی تو ایک گروہ موجود تھا جو مسلسل مسائل پیدا کر رہا تھا، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ جی۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جی، اور یہ کوئی بیرونی دشمن نہیں تھے، یہ مدینہ کے معاشرے کا حصہ تھے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اندر سے نظام کو کمزور کر رہے تھے۔ ایک طرح کا پانچواں کالم؟ بالکل، ففتھ کالم، جو کسی بھی نئی ریاست کے لیے بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ان کے رہنما عبداللہ ابن ابی تھے۔ تو ان سے کیسے نمٹا گیا؟ ان کے ساتھ کبھی براہ راست تصادم کا، کانفرنٹیشن کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ جیسے جیسے مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہوتی گئی، ان کا اثر و رسوخ خود بخود کم ہوتا گیا۔ تو ان سے نمٹنے کی حکمت عملی طاقت نہیں تھی؟ نہیں، حکمت عملی صبر اور نظر انداز کرنے کی تھی۔ ایک بہت اہم واقعہ ہوا تبوک کی مہم کے موقع پر، جب انہوں نے جنگ سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بنائے۔ جی۔ تو واپسی پر ان سے کوئی انتقام نہیں لیا گیا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ؟ جی، اور عرب معاشرے میں سماجی بائیکاٹ ایک بہت بڑی سزا تھی۔ اس دباؤ نے ان کی کمر توڑ دی۔ لیکن یہاں بھی آخر میں مصالحت ہی نظر آتی ہے۔ جی، اور یہی حتمی پیغام تھا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو اس کی تمام زندگی کی مخالفت کے باوجود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے لیے دعا کی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اندرونی اختلافات کو بھی آخر کار معافی اور احترام کے ذریعے ہی ختم کیا جانا ہے۔ تو 10 سال کے مختصر عرصے میں عرب متحد ہو گیا،
لیکن اصل چیلنج تو یہ تھا کہ اس اتحاد کو صرف تلوار یا معاہدوں کے زور پر نہیں بلکہ دلوں میں کیسے قائم کیا جائے، صحیح، ایک مشترک شناخت کیسے بنائی جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہمیں ہمارے اگلے موضوع میں ملتا ہے۔ بالکل، اس کا جواب ایک ایسے عظیم الشان اجتماع میں ملا جس کی مثال عرب کی تاریخ میں نہیں ملتی، الوداعی حج۔ سن 632 میں جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ ان کا وقت قریب ہے تو انہوں نے حج کی قیادت کرنے کا اعلان کیا۔ یہ خبر تو پورے عرب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہوگی۔ یقیناً۔ اس کا ماحول کیسا تھا؟ آرمسٹرانگ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ایک طرح کی گریجویشن تقریب کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اچھا، ذرا تصور کریں، 1,00,000 سے زیادہ لوگ جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، جن کے باپ دادا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جی، اب سب ایک ساتھ ایک مقصد کے لیے مکہ کی طرف رواں ہیں۔ یہ بذات خود ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ نئے متحدہ عرب کا پہلا عظیم الشان مظاہرہ تھا، بالکل، اور اس کا سب سے طاقتور پہلو بصری تھا۔ سب نے اپنی قبائلی پوشاکیں اتار کر احرام کے 2 سفید ان سلے کپڑے پہن لیے تھے، جی، یعنی کوئی فرق نہیں رہا۔ کوئی فرق نہیں۔ بادشاہ اور غلام، امیر اور غریب، سب ایک جیسے نظر آ رہے تھے۔ یہ مساوات کا ایک زندہ اور چلتا پھرتا ثبوت تھا۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پرانی صدیوں پرانی رسومات کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ ان کا مطلب بدل دیا گیا۔ جی، یہ ایک ذہین حکمت عملی تو ہے، لیکن کیا اسے ایک طرح کی ثقافتی اپروپریشن نہیں کہا جا سکتا؟ یعنی پرانی رسومات کو لے کر انہیں ایک نیا اسلامی برانڈ دے دیا گیا۔ آرمسٹرانگ اس کی گہرائی کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ آرمسٹرانگ اسے اپروپریشن کے بجائے ریکانسیکریشن کہتی ہیں۔ ریکانسیکریشن مطلب تقدیس نو؟ جی، یعنی ان رسومات کو ان کی اصل خالص توحیدی شکل میں بحال کرنا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ رسومات دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھیں، اچھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں شرک اور بت پرستی شامل ہو گئی تھی۔ اسلام نے ان پر صرف ایک نیا برانڈ نہیں لگایا بلکہ ان سے بت پرستی کی گرد کو جھاڑ کر انہیں ان کی اصل ابراہیمی روح کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کعبہ کا طواف۔ وہ تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ طواف پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔ اور اب اسے تمام قبائلی دیوتاؤں سے پاک کر کے صرف ایک خدا کے گھر کے گرد اجتماع کی علامت بنا دیا گیا۔ یہ عربوں کو ان کی مقامی روایت سے نکال کر ایک عالمگیر ابراہیمی ورثے سے جوڑنے کا عمل تھا۔ اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا؟ یہ تو ایک بہت ہی مقامی رسم لگتی ہے۔ بالکل، لیکن اسے ایک گہری انسانی اور روحانی کہانی سے جوڑ دیا گیا۔ اسے حضرت ہاجرہ کی اس بے چین دوڑ کی یادگار بنا دیا گیا جو انہوں نے اپنے پیاسے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں لگائی تھی۔ بالکل، یہ ایک ماں کی تکلیف، اس کی جد و جہد، اس کی امید اور پھر خدا کی طرف سے زمزم کے چشمے کی صورت میں ملنے والی مدد کی ایک طاقتور علامت بن گئی۔ اس نے ایک خشک رسم کو ایک ایسی کہانی میں بدل دیا جس سے ہر انسان خود کو جوڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور عرفات کے میدان میں جمع ہونا، جسے حج کا سب سے اہم دن مانا جاتا ہے، آرمسٹرانگ کے مطابق یہ اس نئی امت کے نظریے کا عملی مظہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام انسانوں کے بعد آدم علیہ السلام نے خدا سے عہد کیا تھا۔ تو یہ ایک سمبولک جگہ تھی۔ جی، یہاں تمام حاجی، تمام سماجی اور نسلی تفریق مٹا کر ایک ہی لباس میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ خدا کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہ پوری انسانیت کے اتحاد کی علامت تھی۔ یہ نظریہ تھا اور عرفات کا میدان اس نظریے کی عملی تصویر تھا۔ بالکل صحیح۔ اور منا میں شیطان کو کنکریاں مارنا اور پھر قربانی، ان کے کیا معنی بیان کیے گئے؟ دیکھیں، کنکریاں مارنے کا عمل اس اندرونی جدوجہد یعنی جہاد اکبر کی علامت بن لیا۔ جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ وہ جنگ جو ہر انسان کو اپنے نفس کی برائیوں اور بیرونی ٹیمپٹیشن یعنی بہکاوے کے خلاف لڑنی پڑتی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ایمان کا راستہ مسلسل کوشش کا نام ہے۔ اور قربانی؟ اور
قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد میں تھا جب وہ خدا کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ خدا کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے یعنی اسلام کی حتمی علامت تھی۔ تو یہ حج صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اجتماعی تجربہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو ایک مشترکہ کہانی، ایک مشترکہ تاریخ اور ایک مشترکہ شناخت کی لڑی میں پرو دیا۔ بالکل۔ اس نے اسلام کے نظریات کو کتابوں سے نکال کر ایک زندہ حقیقت میں ڈھال دیا۔ جی، اور اسی حج کے دوران اسی عظیم الشان اجتماع کے مرکز میں کوہ عرفات کے قریب وہ لمحہ آیا جسے آرمسٹرانگ اس پورے مشن کا نچوڑ قرار دیتی ہیں، آخری خطبہ۔ یہ تاریخ کی مشہور ترین تقریروں میں سے ایک ہے۔ اسے مسلم دنیا کے لیے ایک طرح کا میگنا کارٹا سمجھا جاتا ہے۔ جی، ایک فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ۔ آرمسٹرانگ کے مطابق اس خطبے کے وہ بنیادی نکات کیا تھے جنہوں نے اسے اتنا انقلابی بنا دیا؟ یہ خطبہ آنے والی مسلم امت کے لیے ایک اخلاقی، سماجی اور قانونی منشور۔ جی۔ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی موضوع تھا انصاف۔ انصاف؟ جی، خاص طور پر پرانی دشمنیوں کا خاتمہ۔ خطبے میں اعلان کیا گیا کہ جاہلیت کے دور کے تمام خون کے بدلے اور سودی قرضے آج سے ختم کیے جاتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو ایک سوشل ریسٹ بٹن دبانے جیسا ہے۔ بالکل، یہی لفظ ہے۔ یہ لفظ آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا میں عام ہے، لیکن 1400 سال پہلے کے قبائلی معاشرے پر اس کا اطلاق کرنا تو دماغ ہلا دیتا ہے۔ جی۔ مطلب یہ کہ نسلوں پرانی دشمنیاں، خون کے بدلے سود کے قرضے جو خاندانوں کو برباد کر دیتے تھے، ایک اعلان سے ختم۔ یہ تو پورے سماجی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ کر دوبارہ بنانے کے مترادف تھا۔ یہی تو اس کا انقلابی پہلو تھا۔ لوگوں نے اسے کیسے قبول کیا؟ اسے قبول کرنے کی وجہ وہ اخلاقی اور روحانی اتھارٹی تھی جو اس وقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ یہ کوئی سیاسی حکم نہیں تھا، بلکہ اسے خدائی حکم کے طور پر پیش کیا گیا تھا کہ اب پرانے دور کی ناانصافیوں کو دفن کر کے ایک نئی انصاف پر مبنی شروعات کی جائے۔ یعنی ماضی کے بوجھ سے معاشرے کو آزاد کرنے کا اعلان۔ بالکل۔ اور انصاف کے بعد دوسرا بڑا اصول اخوت یعنی بھائی چارے کا تھا۔ جی، خطبے میں یہ اصول وضع کیا گیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ اس کا عملی مطلب یہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کرنا، یہ سب سختی سے حرام قرار دیا گیا۔ یہ اصول اصل میں امت کو اندر سے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک سوشل سیفٹی نیٹ تھا۔ یہ قبائلیت کے تصور پر آخری ضرب تھی۔ کتاب میں عورتوں کے حقوق پر بھی خاصی تفصیل ہے۔ خطبے کا یہ حصہ آج بھی بہت زیر بحث رہتا ہے۔ ہاں، اور یہ اس خطبے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس میں خاص طور پر عورتوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ ان کے حقوق اور مردوں کی ذمہ داریوں کو بھی واضح کیا گیا؟ جی، ان کے حقوق اور مردوں کی ان پر ذمہ داریوں کو واضح کیا گیا۔ آرمسٹرانگ اس کو اس دور کے سماجی تناظر میں دیکھتی ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عورتوں کو اکثر ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا، وہاں ان کے حقوق کا عوامی سطح پر یوں اعتراف کرنا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن شاید اس خطبے کا سب سے دھماکہ خیز پیغام جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے وہ انسانی مساوات کا تھا۔ بالکل، وہ تاریخی جملہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور پھر وہ اصول کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ بات آج بھی بہت سے معاشروں کے لیے انقلابی ہے۔ اس وقت کے شدید قبائلی اور نسلی تفاخر کے ماحول میں تو یہ ناقابل تصور ہوگی۔ بالکل، اس نے تو عزت اور شرافت کا پورا پیمانہ ہی بدل دیا۔ عزت کا معیار طاقت، دولت یا خاندان سے ہٹا کر کردار اور خدا خوفی پر رکھ دیا۔ بالکل، اور پھر اسی بات کو قرآن کی آیت سے جوڑا گیا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، لتعارفوا، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر کرو۔ یعنی تنوع نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے ہے۔ جی، یہ تنوع کو پہچان اور احترام کی بنیاد قرار دیتا ہے، نہ کہ نفرت اور تفاخر کی۔ یہ ایک انتہائی جدید اور کثیر و ثقافتی معاشرے کا ویژن ہے۔
کتاب میں اس لمحے کی شدت کا بھی ذکر ہے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اس بہت بڑے مجمع سے پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پوری دیانتداری سے پہنچا دیا ہے؟ جی ہاں، اور پورے مجمع نے ایک پرجوش آواز میں جواب دیا، اے خدا، ہاں۔ اللہم نعم۔ لیکن آرمسٹرانگ اس سوال کو صرف ایک سوال نہیں سمجھتی۔ نہیں، وہ اسے ایک گہری انسانی اپیل کے طور پر دیکھتی ہیں۔ یہ ایک فاتح کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک تشویش چھپی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس سوال کی گہرائی کو سوچیں۔ اپنی زندگی کا پورا مشن مکمل کرنے کے بعد لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ پوچھنا، اس میں ایک بہت گہری انسانی تشویش اور عاجزی چھپی ہے۔ ایسا کیوں؟ آرمسٹرانگ کا تجزیہ یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ تمام لوگوں نے ان کے ویژن کو پوری طرح نہیں سمجھا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قبائلی عصبیت، لالچ اور پرانی عادتیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گی۔ تو وہ فکر مند تھے۔ وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ان کی تمام کوششیں رائیگاں تو نہیں جائیں گی؟ کیا یہ امت ان بلند و بالا اصولوں پر قائم رہ پائے گی؟ یعنی یہ سوال ان کی اس گہری تشویش کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ عظیم نظریات عملی زندگی میں کیسے نافذ ہوں گے۔ بالکل، یہ ایک بانی کی وہ فطری فکر تھی جو وہ اپنی میراث کے مستقبل کے بارے میں رکھتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح مکہ کی فتح کے بعد ایک دانشمندانہ اور مصالحانہ پالیسی کے ذریعے عرب کو سیاسی طور پر متحد کیا گیا۔ جی۔ پھر الوداعی حج نے پرانی رسومات کو نیا معنی دے کر اس قوم کو ایک روحانی شناخت دی۔ اور آخر میں آخری خطبے نے انسانی مساوات، انصاف اور بھائی چارے کا ایک لازوال منشور پیش کیا۔ یہ تینوں واقعات مل کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک منتشر معاشرے کو متحد کرنا، اسے ایک نئی روحانی شناخت دینا اور مستقبل کے لیے ایک واضح اخلاقی سمت متعین کرنا۔ ہمارے اگلے اور اس سلسلے کے آخری یعنی چھٹے حصے میں ہم ان موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، ان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے سیاسی چیلنجز، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور اس کے عالمی اثرات۔ اس وقت تک سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ آخری خطبہ انسانی معاشرے کے لیے ایک مثالی خاکہ، ایک بلو پرنٹ پیش کرتا ہے۔ جی۔ لیکن کسی بھی نظریے کا اصل امتحان اس کے ماننے والوں کے عمل میں ہوتا ہے۔ جب بانی دنیا سے چلا جاتا ہے اور انسانی کمزوریاں، ذاتی مفادات اور اقتدار کی کشمکش سامنے آتی ہے، تو ایک معاشرہ اپنے بلند ترین آئیڈیلز اور اپنی عملی حقیقت کے درمیان پائے جانے والے فرق کو کیسے سنبھالتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس سے ہر عظیم تحریک کو گزرنا پڑتا ہے۔ پچھلی 5 نشستوں میں ہم نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ مکہ کی ابتدائی وحی سے لے کر مدینہ میں ایک نئی ریاست اور امت کی تشکیل تک۔ ہم نے آرمسٹرانگ کی نظر سے یہ سمجھا کہ 7ویں صدی کے عرب کے وہ جو قبائلی، معاشی اور سیاسی حقائق تھے، انہوں نے اس پوری تحریک کو کیسے شکل دی۔ اور آج کی اس اختتامی گفتگو میں ہم اس سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمسٹرانگ کی کتاب کے جو آخری ابواب ہیں، ان کی روشنی میں ہم 3 بنیادی موضوعات پر بات کریں گے۔ اچھا۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بیان، یعنی ان کی زندگی کے آخری ایام اور وفات، اور اس کا ان کی کمیونٹی پر کیا فوری اثر ہوا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جانشینی کا وہ بہت نازک اور فوری سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا اور اس سے جڑے جو ابتدائی چیلنجز تھے۔ اور آخر میں ہم اس پوری کتاب کا نچوڑ دیکھیں گے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائمی میراث ہے، اس پر آرمسٹرانگ کا حتمی تجزیہ کیا ہے۔ بہترین۔ تو چلیں اس فکر سفر کے آخری مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام کی جو تصویر کشی کرتی ہے، اس میں مجھے لگتا ہے گہرا انسانی پہلو بہت نمایاں ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب کے آخری حصے کا مرکزی خیال ہے۔ آرمسٹرانگ بیان کرتی ہے کہ 632 عیسوی کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یعنی وہ خود اس کا ادراک کر رہے تھے؟ جی، اور جسمانی طور پر بھی وہ کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ انہیں شدید سردرد رہنے لگا تھا، اور وہ لکھتی ہیں کبھی کبھی بے ہوشی کے دورے بھی پڑتے تھے۔
لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ یہی بات آرمسٹرانگ کو بہت متاثر کرتی ہے کہ اس شدید بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرائض سے وابستگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اکثر اپنے سر مبارک پر کپڑا باندھ کر تکلیف کی حالت میں مسجد میں نماز کی امامت کے لیے لوگوں سے بات کرنے کے لیے تشریف لاتے، یعنی جسمانی کمزوری کے باوجود اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آرمسٹرانگ نے کچھ ایسے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے جو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دکھ اور یعنی انسانی جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی، وہ خاص طور پر دو واقعات کو بہت نمایاں کرتی ہیں۔ ایک تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خوار بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت پر شدت سے روئے۔ یہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے فطری غم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برملا اظہار کیا۔ اور یہ اس معاشرے کے لیے ایک نئی بات تھی جہاں مردوں کا رونا شاید کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، خاص طور پر سرداروں کا۔ اور دوسرا واقعہ بیماری کے دوران کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں سے برابر کا سلوک کرتے تھے اور ہر روز کسی ایک کے یہاں قیام کرتے تھے۔ بیماری کی شدت میں وہ بار بار پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں گا۔ اچھا، تو اصل میں یہ اس خواہش کا اظہار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ایک ایسی شخصیت کی تصویر بناتی ہیں جو الہامی پیغام کی حامل ہونے کے باوجود انسانی رشتوں اور جذبات کی نزاکتوں سے گہرائی سے جڑی ہوئی تھیں۔ اور اسی جسمانی اور جذباتی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع یعنی حجۃ الوداع کی قیادت کرتے ہیں۔ کتاب اس موقع کی کیا منظر کشی کرتی ہے؟ مجھے خاص طور پر اس بات میں دلچسپی ہے کہ آرمسٹرانگ کے مطابق اس وقت کا ماحول کیسا تھا۔ آرمسٹرانگ اس لمحے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ کلائمیکس قرار دیتی ہیں۔ کوہ عرفات کے قریب 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا مجمع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور اب وہ ایک امت تھے۔ جی، آج وہ ایک امت کے طور پر ایک خدا کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ تھا۔ اس میں کیا اہم نکات تھے؟ آرمسٹرانگ کے مطابق اس میں کوئی نئی الہیاتی بات نہیں تھی، بلکہ بنیادی انسانی حقوق اور معاشرتی انصاف کے اصول دہرائے گئے تھے۔ ایک دوسرے کی جان اور مال کا احترام، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور جاہلیت کے دور کی تمام خونی دشمنیوں اور سود کے نظام کا خاتمہ۔ اور اس خطبے کا ایک حصہ ایسا ہے جو آرمسٹرانگ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ وہ ایک سوال ہے۔ جی، وہ ایک انتہائی طاقتور لمحہ ہے۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں، کیا میں نے اپنا پیغام ایمانداری سے تم تک پہنچا دیا؟ اور ہر طرف سے ایک ہی آواز گونجتی ہے، اللہم نام، یعنی اے اللہ ہاں۔ اور وہ یہ سوال دہراتے ہیں؟ جی، وہ یہ سوال 3 بار دہراتے ہیں اور ہر بار وہی جواب آتا ہے۔ آرمسٹرانگ اس لمحے کو a touchingly human plea for reassurance کہتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم اسے آسان زبان میں سمجھیں؟ یعنی یہ ایک دل کو چھو لینے والی انسانی التجا تھی، جیسے کوئی شخص اپنی پوری زندگی کی محنت کے بعد آخر میں اپنی کمیونٹی سے، اپنے لوگوں سے پوچھ رہا ہو، کیا میں نے اپنا کام ٹھیک سے کیا؟ کیا میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں کامیاب رہا؟ یہ ایک پیغمبر کی طرف سے اپنی کامیابی کی تصدیق کی خواہش تھی، جو ان کی گہری انسانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس مشکل ترین موقع پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت۔ یہ خبر کمیونٹی کے لیے مجھے لگتا ہے ایک زلزلے کی طرح آئی ہوگی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس کے لیے کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ آرمسٹرانگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کرتی ہیں کہ میری کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے میں سمجھ ہی نہ سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر مسجد نبوی تک پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا، لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ خاص طور پر حضرت عمر کا رد عمل بہت شدید تھا۔ آرمسٹرانگ اسے ہسٹیریا سے تعبیر کرتی ہیں۔ یہ بہت مضبوط لفظ ہے۔ وہ اس کی کیا تشریح کرتی ہیں؟
جی، حضرت عمر جو اپنی مضبوطی اور غیر متزلزل شخصیت کے لیے مشہور تھے، وہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے بالکل انکاری تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آرمسٹرانگ کے مطابق یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک خوف تھا، ایک گہرا خوف۔ حضرت عمر کو لگا کہ اگر پیغمبر نہیں رہے تو یہ نئی امت، یہ نازک اتحاد فوراً بکھر جائے گا۔ اچھا، تو یہ امت کے مستقبل کا خوف تھا؟ بالکل، ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح صرف عارضی طور پر جسم سے نکلی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واپس آئیں گے۔ یہ شدید صدمے اور خوف کی ایک ملی جلی کیفیت تھی جسے آرمسٹرانگ نے ہسٹیریا کہا ہے، یعنی ایک ایسا شدید جذباتی ابھال جس میں انسان حقیقت سے اپنا ناتا توڑ لے۔ اس انتہائی جذباتی اور افراتفری کے عالم میں جب کمیونٹی کا سب سے مضبوط ستون بھی ٹوٹتا نظر آ رہا تھا، تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو سنبھالا۔ ان کا کردار یہاں فیصلہ کن نظر آتا ہے۔ بلا شبہ وہ لمحہ تاریخ کے فیصلہ کن ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ حضرت ابوبکر اس وقت مدینہ سے باہر تھے۔ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی وہ واپس آئے، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا اور پھر مسجد میں جمع ہوئے ہجوم سے خطاب کیا۔ اور ان کے الفاظ نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے الفاظ نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ انہوں نے انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں کہا، اے لوگو، اگر کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا ہے تو خدا زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ تو سیدھا اسلام کے بنیادی پیغام یعنی توحید کی طرف واپسی تھی۔ بالکل، شخصیت پرستی سے ہٹ کر اصول کی طرف۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی۔ جی، اپنے اس نقطے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جو جنگ احد کے بعد اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا؟ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ لوگوں پر اس آیت کا ایسا اثر ہوا جیسے وہ اسے زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں۔ اس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس کا گہرا اثر ہوا۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھتے سنا تو میں سکتے میں آ گیا۔ میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں زمین پر گر پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں۔ یہ لمحہ اس بحران کو ختم کرنے اور امت کو واپس حقیقت کی طرف لانے کے لیے کلیدی تھا۔ اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی تھی کہ اسلام کی بنیاد کسی فانی شخصیت پر نہیں بلکہ لافانی خدا کے پیغام پر ہے۔ بالکل، پیغمبر کی بشریت پر زور دینا دراصل توحید کے پیغام کو بچانا تھا۔ اور ابو بکر کا یہ کردار اس بات کی بنیاد رکھتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس لمحے میں قیادت فراہم کرنے نے انہیں اگلے رہنما کے طور پر ایک قدرتی امیدوار بنا دیا، لیکن اس نے ایک بہت بڑا خلا بھی چھوڑ دیا۔ جب پیغمبر خود موجود نہ ہوں تو قیادت کا سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ آرمسٹرانگ اس بحران کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے ان دراروں کو مزید گہرا کر دیا جو کمیونٹی کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ جیسے حدیبیہ کے موقع پر ہم نے دیکھا تھا، وسلم کے فیصلے سے متفق نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حتمی فیصلہ آپ کا ہوتا تھا۔ اب جب وہ موجود نہیں تھے تو یہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ سب سے بڑا اور فوری چیلنج یہی تھا کہ امت کی قیادت کون کرے گا۔ اور کتاب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ نہیں، آرمسٹرانگ واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، کیونکہ عربوں میں موروثی جانشینی کا کوئی مضبوط تصور نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کمیونٹی خود اپنے لیے فیصلہ کرے۔ اور اسی بحران میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور پہلے خلیفہ یعنی جانشین انتخاب عمل میں آیا۔
جی، مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان ایک طویل اور پیچیدہ بحث کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اتفاق رائے ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی، جنہیں تاریخ میں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ لیکن آرمسٹرانگ یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ابتدائی اختلافات تھے یہ بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کے تھے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جانشینی کے یہ ابتدائی چیلنجز اور اختلافات، جنہیں بعد میں شیعہ سنی تقسیم کی بنیاد سمجھا گیا، اپنے آغاز میں بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کے تھے، نہ کہ مذہبی یا الہیاتی۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ سیاسی نوعیت سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا آرمسٹرانگ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں مذہب کا کوئی کردار تھا ہی نہیں؟ نہیں، ان کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کا کردار نہیں تھا، بلکہ یہ کہ بحث کے بنیادی سوالات سیاسی تھے۔ مثال کے طور پر بحث اس پر نہیں تھی کہ قرآن کی تشریح کیا ہے یا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اچھا، بحث اس پر تھی کہ ایک منصفانہ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس معاشرے کی قیادت کس قسم کے انسان کو کرنی چاہیے، کیا رہنما کا تعلق قریش سے ہونا لازمی ہے، اس کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کے اختیارات کیا ہوں گے۔ مطلب یہ سب حکومت، انتظامیہ اور سیاسی ڈھانچے سے متعلق سوالات تھے۔ بالکل، مذہب اس کا فریم ورک تھا، لیکن جھگڑا سیاسی طاقت اور سماجی انصاف کے تصورات پر تھا۔ قیادت کے اس اندرونی سوال کے علاوہ ایک بہت بڑا بیرونی چیلنج بھی فوراً سامنے آ گیا، جسے ردہ کی جنگیں یا وارز آف اپوسٹسی کہا جاتا ہے۔ لیکن آرمسٹرانگ اس کی بھی ایک مختلف تشریح پیش کرتی ہیں۔ جی، وہ اسے محض مذہبی بغاوت نہیں سمجھتی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ بالکل نہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ سمجھنا ایک تاریخی غلطی ہوگی کہ یہ تمام قبائل اسلام سے منحرف یا مرتد ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے بدو قبائل نے، جو مدینہ سے دور صحرا میں رہتے تھے، قرآن کے گہرے روحانی اور اخلاقی پیغام کو کبھی پوری طرح سمجھا ہی نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ ایک سیاسی معاہدہ تھا۔ اور انہیں زکوٰۃ دیتے تھے۔ ان کے قبائلی نظام میں جب ایک سردار مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدے ختم ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے مدینہ کی مرکزی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور علیحدگی اختیار کر لی۔ تو یہ بغاوت بنیادی طور پر سیاسی تھی، مدینہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے۔ جی، یہ مدینہ کی نئی ریاست کے خلاف ایک سیاسی بغاوت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیلنج کو بہت سختی سے لیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ان قبائل کو الگ ہونے کی اجازت دی گئی تو عرب ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو جائے گا اور پیغمبر کا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ یعنی ان جنگوں کا مقصد عرب کو دوبارہ متحد کرنا تھا۔ جی، ان جنگوں کا مقصد عرب کو دوبارہ ایک سیاسی وحدت میں متحد کرنا تھا۔ یہ اسلام کے سیاسی ڈھانچے کو بچانے کی جنگیں تھیں۔ یہ ابتدائی دور بنیادی طور پر سیاسی استحکار کی کوششوں کا دور تھا۔ لیکن آرمسٹرانگ یہ بھی کہتی ہیں کہ اسی دور میں امت کے مستقبل پر گہری فکری بحثیں شروع ہوئیں۔ جی، اور یہ بحثیں اسلام کی فکری تاریخ کے لیے بہت اہم ثابت ہوئیں۔ جیسے جیسے ریاست پھیلتی گئی اور دولت آتی گئی، سوالات اٹھے۔ ایک سچا مسلمان حکمراں کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کے آئیڈیل سے انحراف نہیں کر رہا؟ بالکل۔ اور کیا ایک گناہگار حکمراں کی اطاعت لازمی ہے؟ آرمسٹرانگ ان سیاسی بحثوں کا موازنہ عیسائیت کی تاریخ سے کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس طرح چوتھی اور پانچویں صدی میں عیسائیوں کے لیے سب سے بڑا سوال کرسٹولوجی کا تھا، یعنی عیسیٰ کی ذات اور فطرت کیا تھی، اسی طرح ابتدائی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سوال ریاست اور قیادت کا تھا۔ بالکل، یعنی ایک اسلامی ریاست کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور اس کا رہنما کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے سیاسی مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ تو اب جبکہ ابتدائی بحرانوں پر قابو پا لیا گیا اور ریاست مستحکم ہو گئی، آئیے اس گفتگو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پوری کہانی اور تجزیے کے بعد آرمسٹرانگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی میراث کا خلاصہ کیسے کرتی ہیں؟ ان کا بنیادی استدلال کیا ہے؟ آرمسٹرانگ کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی میراث یہ ہے کہ وہ ایک عظیم مصلح،
ایک ریفارمر تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہیں جن کی پوری زندگی لالچ، ناانصافی، تکبر اور تشدد کے خلاف ایک انتھک جدوجہد تھی۔ یعنی وہ صرف ایک مذہبی پیشوا نہیں تھے؟ وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ آرمسٹرانگ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھانپ لیا تھا کہ عرب ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے، جہاں پرانا قبائلی نظام، جس کی بنیاد انتقام، غرور اور خود غرضی پر تھی، اب معاشرے کو صرف تباہی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ تو ان کا مشن صرف ایک نیا مذہب متعارف کروانا نہیں تھا، بلکہ ایک نیا معاشرتی اور اخلاقی نظام قائم کرنا تھا۔ بالکل، ان کی پوری زندگی ایک جہاد تھی، اور یہاں جہاد سے مراد آرمسٹرانگ کے نزدیک جدوجہد ہے۔ ایک ایسا معاشرہ بنانے کی جدوجہد جو قبائلی عصبیت سے بالاتر ہو اور انصاف اور رحم کی بنیادوں پر قائم ہو۔ آرمسٹرانگ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہی سماجی اور اخلاقی انقلاب تھا، جس کے لیے انہوں نے ایک روحانی بنیاد فراہم کی۔ اور اس روحانی بنیاد کو وہ اخلاقی توحید یعنی ایتھیکل مونوتھیزم کا نام دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اخلاقی توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا پر ایمان لانا صرف ایک عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ پر ایک عملی اور اخلاقی ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے۔ اچھا۔ قرآن کا پیغام آرمسٹرانگ کے مطابق یہ ہے کہ اگر خدا ایک ہے تو انسانیت بھی ایک ہے۔ اگر تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہے تو ان کے درمیان نسل، قبیلے یا رنگ کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا منصفانہ اور مہذب معاشرہ قائم کیا جائے جہاں تمام اراکین کے ساتھ، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، طاقتور ہوں یا کمزور، مرد ہوں یا عورت، احترام اور انصاف کا سلوک کیا جائے۔ اس نظریے میں سماجی انصاف کا قیام عبادت کا ہی ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توحید کا تصور صرف ذاتی نجات کے لیے نہیں، بلکہ ایک اجتماعی سماجی ذمہ داری کے لیے ہے۔ جی، یہی آرمسٹرانگ کا مرکزی نقطہ ہے، اور اسی لیے مسلم کمیونٹی کی سیاسی اور سماجی فلاح و بہبود کو اسلام میں اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں انصاف، عورتوں سے حسن سلوک اور بھائی چارے پر زور دینا اسی اخلاقی توحید کا عملی اظہار تھا۔ اور آرمسٹرانگ کے مطابق یہی تعلیمات تھیں جو بعد میں اسلام کی عالمی تہذیب کی بنیاد بنی۔ جی، اسلام صرف چند عقائد کا مجموعہ نہیں رہا، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی اور تہذیب بن گیا جس نے صدیوں تک دنیا کے بڑے حصوں کو سائنس، فلسفہ اور آرٹ میں متاثر کیا۔ کتاب کے آخر میں آرمسٹرانگ تاریخی سیاق و سباق کو سمجھنے کی اہمیت پر بار بار زور دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے زمانے کے چیلنجز کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ یہ اس پورے کتاب کی آپ کہہ سکتی ہیں کہ روح ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ مغربی دنیا میں صدیوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک معاندانہ اور منفی روایت موجود رہی ہے، جس میں انہیں اکثر صرف ایک جنگجو یا ایک پرتشدد شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آرمسٹرانگ اس تاثر کو چیلنج کرتی ہیں۔ وہ اس تاثر کو چیلنج کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں صدی کے عرب میں کام کر رہے تھے، جو تاریخ کے پرتشدد ترین معاشروں میں سے ایک تھا۔ وہاں بقا کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ ان کا مقصد اس تشدد کو ختم کر کے امن قائم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہیں بعض اوقات ان لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا جو امن نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ان کا حتمی مقصد ہمیشہ صلح اور مفاہمت رہا۔ بالکل، جس کا سب سے بڑا ثبوت مکہ کی فتح ہے، جہاں انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو ان کی کتاب کا مقصد اس یک طرفہ تصویر کو درست کرنا اور ایک زیادہ متوازن تصویر پیش کرنا ہے۔ جی، ان کا مقصد ایک غیر متنازع یعنی نان پولیمیکل اور متوازن تصویر پیش کرنا ہے۔ یعنی وہ کسی پر حملہ نہیں کر رہی، بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جیسا کہ کتاب کے تعارف میں کہا گیا ہے، اس کا مقصد ایک واضح، قابل فہم اور متوازن خاکہ پیش کرنا ہے۔ وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جنگ اور امن، سیاست اور روحانیت، طاقت اور رحم سب ایک ساتھ موجود تھے۔
اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعد میں ابھرنے والی مختلف تحریکیں بھی انہی کی طرف دیکھتی تھیں۔ جی، جیسے تصوف اور شیعیت، اگرچہ وہ مرکزی دھارے کی سیاست سے اختلاف رکھتی تھیں، لیکن وہ سب اپنی روحانی رہنمائی کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی طرف ہی دیکھتی تھیں۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک سیاست دان یا فوجی رہنما نہیں، بلکہ روحانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ کیرن آرمسٹرانگ کی اس کتاب پر ہماری 6 حصوں پر مشتمل یہ گفتگو اب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم نے مکے کی ابتدائی وحی سے لے کر مدینہ میں ایک کمیونٹی کی تشکیل اور پھر پورے عرب میں ایک نئے سیاسی اور روحانی منظرنامے کی تعمیر تک کے سفر کا جائزہ لیا۔ یہ ایک طویل اور فکری طور پر بھرپور سفر رہا ہے۔ بلا شبہ، اور اس پورے فکری سفر میں آرمسٹرانگ کا بنیادی نقطہ جس پر ہم نے بار بار زور دیا وہ تاریخی سیاق و سباق کی اہمیت رہا ہے۔ 7ویں صدی کے عرب کے قبائلی نظام، اس کے معاشی دباؤ اور اس کے سیاسی حقائق کو سمجھے بغیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کے فیصلوں اور ان کے مشن کی گہرائی کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ان کی حکمت عملی اسی مخصوص ماحول کا جواب تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ کتاب صرف تاریخی معلومات فراہم نہیں کرتی، بلکہ ایک ایسی شخصیت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ یہ ایک فکری طور پر سوچنے اور مزید تحقیق کرنے کی ترغیب دیتی ہے، چاہے کوئی اس کے تمام نتائج سے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے ہم ایک آخری خیال پیش کرتے ہیں جو اس کتاب کی روح ہے۔ آرمسٹرانگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی شخصیت یعنی پیراڈگمیٹک پرسنالٹی کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی شخصیت جو یہ دکھاتی ہے کہ ایک انسان کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سوال کہ ایک فرد کس طرح اپنے معاشرے کی گہری سماجی، اخلاقی اور سیاسی بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے، آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا یہ 7ویں صدی میں تھا۔ یہ وہ میراث ہے جو وقت اور جگہ کی حدود سے ماوراء ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اگر آرمسٹرانگ کے مطابق ایک شخص کا جہاد اپنے معاشرے کی ناانصافی اور لالچ کے خلاف ایک جدوجہد تھی، تو آج کے دور میں ہمارے اپنے معاشروں میں وہ جدوجہد کیسی نظر آئے گی؟